کے پسندیدہ پروگرام سحری ٹائم کے ساتھ حاضر خدمت ہے. پروگرام میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں یکم رمضان المبارک سے روزانہ صبح 2 بجے سے صبح 5 بجے تک، یعنی انتہائے سحر تک، اور انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے انتہائے رمضان المبارک تک. ہم ایک ٹاپک کا تعین کیا کرتے ہیں جس پر کوشش کرتے ہیں کہ گفتگو کی جائے. آپ کے فقہی مسائل پروگرام میں شامل کیا کرتے ہیں. آپ کی کالز کے ذریعے آپ نعت کی فرمائش کرتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسے ثنا خان جو آپ کے پسندیدہ ہوں ان کے ذریعے پوری کروایا کریں. آج ہم جس ٹاپک کا انتخاب کیے ہوئے ہیں، پچھلے 2 پروگرام سے ہم معاشرتی برائیوں کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، ان کی شرعی حیثیت کے حوالے سے، اور خاص طور پر اس کے معاشرے پر اثرات کے حوالوں سے. آج جس بہت ہی اہم ٹاپک اور جس بہت ہی نازک مسئلے کی طرف اور ایک بہت ہی تیزی سے پھیلتی ہوئی ایک معاشرتی برائی کی طرف ہم توجہ دلانا چاہ رہے ہیں آپ سب کی، اور یقیناً آپ بھی کالز کر کے اس میں شامل ہوں گے اور اپنے مشاہدات ہم سے شیئر کریں گے تو یقیناً زیادہ لطف آئے گا اور پروگرام میں اس ٹاپک پر زیادہ اچھے طریقے سے بات ہو سکے گی. نشہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو ہمارے وبا کی طرح ہمارے معاشرے میں پھیلتی چلی جا رہی ہے. بہت سے گھر اس بیماری نے تباہ و برباد کر دیے ہیں. کئی گھر ایسے تھے کہ جہاں پر ایک ہی کمانے والا تھا اور اس انداز میں اس نشے میں مبتلا ہوا کہ وہ گھر تباہ و برباد ہو کر رہ گیا. زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں. کئی بار بلکہ اکثر ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک شخص نشہ کرتا ہے اور کتنے ہی متاثرین اس کے جو متعلقین ہوتے ہیں وہ متاثرین میں شامل ہو جایا کرتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں، اس پہ پیسہ لگتا ہے، سب کچھ ہے، زندگی برباد ہو کر رہ جاتی ہے. ان نشوں کے ساتھ ساتھ ہم اور بہت سے نشے اپنی زندگی میں لیے ہوئے ہیں. اگر وہ ہمارے زندگیوں میں ایک دن کے لیے بھی شامل نہ ہو تو ہم شاید محسوس کریں کہ ہم بالکل کچھ تنہا رہ گئے ہیں. دولت کا نشہ ہے، چرس ہے، سگریٹ ہے، پان ہے، بہت ساری ایسی چیزیں اور آ گئیں، گٹکا ہے، اور نہ جانے کیا کیا. لوگوں نے کاروبار بنا لیا اور اس کاروبار کے ذریعے لوگوں کے گھر برباد کیے جا رہے ہیں. صرف اپنی دولت کی ہوس کی خاطر، اپنی دولت کی نشے کی خاطر، اس دولت کا نشہ پورا کرنے کے لیے بہت سارے نشے بیچے جا رہے ہیں. تکبر کا نشہ ہے، غرور ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ جس کے پاس دولت آ جاتی ہے وہ دوسروں کو انسان تصور نہیں کرتا ہے. ایک نشہ یہ بھی ہے. ہم بات کریں گے کہ اس نشے کی شرعی حیثیت کیا ہے. کیا سارے وہ نشے جو مدہوش کر دیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ منکرین اس حوالے سے بھی پیدا ہوتے جا رہے ہیں کہ جو شراب کو بھی آج شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ اسلام میں منع نہیں کیا گیا، قرآن میں کہیں منع نہیں کیا گیا، حدیث میں کہیں منع نہیں کیا گیا. آج ہم اس کی شرعی حیثیت پر بھی بات کریں گے اور بالخصوص معاشرے پر اس کے اثرات کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ جو بہت ہی منفی پڑ رہے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر کئی ممالک میں. اور اس وقت صورتحال اور زیادہ تکلیف دہ ہو جاتی ہے کہ جب یہ نشہ ایک فیشن کے طور پر معاشرے میں شامل ہو جاتا ہے. کالجز میں، یونیورسٹیز میں ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں نشہ فیشن کے ساتھ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور زندگیاں برباد اور تباہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. معاشرے پر اثرات اور اس کی شرعی حیثیت پر ہم آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے. آج ہمارے ساتھ جو اس پینل میں، ہمارے اس پینل کے مستقل ممبران، مستقل مہمان، مستقل رونق آج تشریف فرما ہے. آپ کی بہت ہی جانی پہچانی، ہر دل عزیز، محبوب اور مرغوب شخصیت. یقیناً آپ اور ہم سب ان سے بہت محبت کرتے ہیں اور ایسی بہت کم شخصیات دیکھنے میں آتی ہیں کہ جن کی ایک ایک بات دل میں اترتی ہوئی محسوس ہو اور اس پر عمل کرنے کو جی چاہے، عمل کرنے کے لیے قلب کو آمادہ پائیں. حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. ان کے ساتھ ایک اور بہت ہی خوبصورت گفتگو کرنے والی شخصیت، آپ کی بہت محبوب، ہر دل عزیز شخصیت، جنہوں نے بہت کم عرصے میں اپنی خوبصورت گفتگو سے ہم سب کو، آپ سب کو اپنا گرویدہ بنایا. حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب تشریف فرما ہے. ان کے ساتھ آپ کے بے حد اصرار پر ہم نے ایک مرتبہ پھر آج دعوت دی عالم اسلام کے اس ممتاز و معروف
ثنا خاں کو کہ الحمدللہ جس نے کم و بیش پوری دنیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا اور توصیف کا شرف حاصل کیا ہے اور الحمدللہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، آپ کے ہم سب کے بہت ہی پسندیدہ الحاج محمد یوسف میمن صاحب۔ السلام علیکم تینوں احباب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کو رونق بخشی۔ آغاز جو صبح کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ کے نذرانے سے۔ سبھی کے دل میں سبھی کی نظر میں رہتا ہے، وہ سب کے ساتھ مسلسل سفر میں رہتا ہے، کوئی بتائے اندھیرے میں روشنی کی طرح یہ کون ہے، یہ کون ہے جو دلوں کے نگر میں رہتا ہے، اسے تلاش کرو روشنی کے مت والوں، وہ لامکاں ہے مگر سب کے گھر میں رہتا ہے، کیا کہہ رہے؟ بلبل طوطی پروانہ بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ، کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ، مور چکور کا جانا نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اول و آخر ہے باطن و ظاہر ہے اللہ، اول و آخر ہے اللہ، باطن و ظاہر ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کون مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، کون مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دیکھا اس کو جہاں دیکھا، ظاہر اور پنہا دیکھا، دیکھا اس کو جہاں دیکھا، ظاہر اور پنہا دیکھا، اس کو عین عیاں دیکھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
الا اللہ، سانسوں کی تکرار میں اللہ، اللہ اللہ، سبحان اللہ، سانسوں کی تکرار میں اللہ، روح کے نازک کار میں اللہ، پھولوں کی مہکار میں اللہ، غنچے میں اور خار میں اللہ، کیا بات، سبحان اللہ، غنچے میں اور خار میں اللہ، چڑیوں کی چہکار میں اللہ، گلشن میں گلزار میں اللہ، چمن میں لالا زار میں اللہ، دریاؤں کی دھار میں اللہ، دریاؤں کی دھار میں اللہ، صحرا میں کوثر میں اللہ، چوٹی پر اور غار میں اللہ، مسجد میں بازار میں اللہ، گنبد میں مینار میں اللہ، مومن کی تلوار میں اللہ، غازی کی للکار میں اللہ، مقتل میں اور دار میں اللہ، کٹیا میں دربار میں اللہ اللہ، اللہ، سبحان اللہ، کٹیا میں دربار میں اللہ، عشق میں اللہ، پیار میں اللہ، عاشق دیکھے یار میں اللہ، پتوں میں اشجار میں اللہ، روحوں کے اقرار میں اللہ، سوچوں کے انبار میں اللہ، اپنوں میں اغیار میں اللہ، حیدر کے اقرار میں اللہ، حبشی کے انکار میں اللہ، قرآن کے انوار میں اللہ، سب کے استغفار میں اللہ، پوچھا ہو بازار میں اللہ، مدنی کے دربار میں اللہ، خالد کے اشعار میں اللہ، یعنی کل سنسار میں اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب، نشہ ہے کیا؟ پہلے تو شرعی اس کی حیثیت کیا ہے، نشے کی تعریف کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشہ اصل میں ایک ایسی کیفیت اور حالت کا نام ہوتا ہے کہ جس کے طاری ہو جانے کے بعد انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، ٹھیک، اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب یہ نشے کی حالت آدمی پر طاری ہوگی تو اس کی مختلف علامات اکابر نے لکھی ہیں، اور یہ ایک ایسا اسٹیج گویا کہ بیان کر دیا ہے کہ اس حالت میں جب کوئی ہوگا تو اسے حالت نشہ میں کہا جائے گا، اور اس سے نیچے حالت ہوگی تو وہ حالت نشہ نہیں کہلائے گی۔ صحیح، اور وہ کیفیت یہ ہے کہ ذہن اتنا معاف ہو جائے کہ اگر ایک عورت کو سامنے کھڑا کر کے پوچھا جائے یہ کون ہے تو اسے یہ نہ پتہ چلے کہ میری ماں ہے، بہن ہے، بیوی، بیٹی ہے یا اجنبی عورت ہے، اتنا زیادہ یعنی اس کا معاف ہو جائے۔ ٹھیک، بعضوں نے کہا کہ زبان لڑکھڑانا شروع ہو جائے، بالکل وہ اس کو خود نہ پتہ چلے میں کیا بول رہا ہوں، ہذیان بکنے لگے۔ بعضوں نے قدموں کے لڑکھڑانے کو بھی نشہ قرار دیا، یہ بھی ایک علامت قرار دی ہے۔ صحیح، تو غرض ہے کہ جب یہ کیفیت و حالت اور یہ علامات انسان پر طاری ہو جائیں تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ نشہ بھی ہے اور حالت نشہ میں ہے۔ گویا اگر یہ کہیں کہ جب تک نشہ اس پر طاری نہیں ہو رہا وہ اس وقت تک استعمال کر سکتا ہے کوئی بھی شے، نشہ آور چیز؟ نہیں، ایک الگ چیز ہے کہ وہ نشہ آور چیز استعمال کر سکتا ہے کہ نہیں، پہلے تو اس نشہ آور چیز کا اگر کوئی شخص ہی کہتا ہے، سپوز شراب کی ہم بات کرتے ہیں، بنیادی طور پر تو یہ جس طرح سے حرام قرار دی گئی، یہ تو آپ اب شرعی اس کی حیثیت بتائیں کہ شرعی طور پر شراب حرام ہے۔ شراب اگر کوئی شخص کہتا ہے میں روز پیتا ہوں لیکن مجھے نشہ نہیں ہوتا ہے اس سے، اور یہ میری روٹین میں شامل ہے، میں صبح شام پیتا ہوں، مجھے اس سے کوئی نشہ نہیں ہوتا اور میں سب کی پہچان کرتا ہوں، تو کیا اس سے جائز ہو جائے گا؟ جی ہاں، دیکھیں یہ جو تعریفات وغیرہ متعین کی جاتی ہیں یہ اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ بعد میں آنے والی چیزوں کے احکامات کا تعین کیا جا سکے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر قرآن میں نصوص وارد ہیں، جیسے شراب خمر ہے، اس پہ نص وارد ہے اجتناب کرو، یہ امر کا صیغہ ہے، اور جہاں امر کا صیغہ آتا ہے وہاں پہ اجتناب فرض ہے، لہذا شراب پہ یہ نص قطعی وارد ہو گئی۔ اب ہم اس علت نہیں دیکھیں گے، اس میں تو اگر کوئی ایک قطرہ بھی پیے نشہ آئے نہ آئے، چونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت لازم آئے گی، وہ تو حرام ہے ہی ہے۔ اس تعریف کی ضرورت اس وقت پیش آئے گی جیسے مثال کے طور پہ آج کے دور میں کوئی آپ سے پوچھے کہ میں ہیروئن پیتا ہوں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اب اس کی شرعی حیثیت کا تعین کرنے کے لیے لازم بات ہے کہ آپ کو ایک منصوص علیہ چیز یعنی جس پر نص یا قرآن کی آیت آئی اس کے بارے میں غور و تفکر کرنا ہوگا کہ اس کی حرمت کا سبب کیا ہے۔ ٹھیک، اس پر بات کرتے ہیں ناظرین ایک مختصر سے وقفے کے بعد، لوٹ کر اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، آج کے پروگرام کے پہلے کالر، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد لیاقت خان بول رہا ہوں سعودی عرب سے. جی لیاقت خان صاحب فرمائیے. میرے کو یقین نہیں ہو رہا میرا کال لگ گیا ہے. اب آپ میں سوال ریپیٹ کرتا ہوں. پہلے سب سے پہلے مفتی اکمل صاحب اور عامر صاحب کو میرا تہ دل سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. بات ہو جائے گی. جی جی بالکل کیجیے. ارشاد فرمائیے. السلام علیکم اکمل صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم. آپ سے دعا گزارش ہے میرے لیے, خاص طور سے میری والدہ کے لیے ٹھیک اور انشاءاللہ. والد کے لیے. انشاءاللہ ضرور. تو آپ کے جو بتانے کا جو طریقہ انداز بہت اچھا لگا ہمیں. بہت مطمئن سوال کرتے ہیں آپ. بہت شکریہ. آپ کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی سوال کیا کریں گے؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہم جو نیت باندھتے ہیں اس کے اندر ہتھیلی کس طرف رخ ہونا چاہیے؟ گال کی طرف رکھتے ہیں عام طور پہ آدمی, ویسے قبلے کی طرف رہنا چاہیے. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. اچھا کس چیز کی نیت؟ نماز پڑھتے ٹائم جو نیت کرتے ہیں جب ہم, اچھا 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 ٹھیک ہے ٹھیک اس ہے. وقت تو ہتھیلی قبلے کی طرف رہنا چاہیے یا ہر آدمی گال کی طرف رکھتا ہے اور نیت باندھ. ٹھیک ہے بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. مفتی صاحب جہاں لفظ اجتناب آیا قرآن مجید میں, جس طرح فرمایا مفتی صاحب نے, اجتناب سے کیا معنی لیے جائیں گے؟ کچھ لوگ اس سے کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں سورہ مائدہ میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کے بارے میں فرمایا کہ یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. یعنی لفظ اجتناب سے پہلے دو لفظ اور استعمال ہوئے. شراب, جوا, بتوں کو نصب کرنا, پاسے پھینکنا, یہ وہ چیزیں ہیں جو پلید چیزیں ہیں. رجسم. پھر فرمایا من عمل الشیطان, شیطانی عمل ہے. پھر فرمایا فاجتنبوہ, تم ان سے اجتناب کرو. اجتناب باقاعدہ امر کا صیغہ استعمال کیا گیا اور ممانعت کی گئی ہے کہ اس سے بچو. شراب میں حرمت کی کیا شے ہے جس سے اندازہ ہو کہ یہ ہے وہ چیز؟ جیسے الکوہل کہا جاتا ہے, تو الکوہل کا ذکر ہے اس میں باقاعدہ؟ اس میں نہیں, الکوہل کا نہیں. اصل میں تو سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ جس کی ممانعت ہے قرآن میں وہ خمر ہے. ٹھیک. خمر کی شرعاً تعریف یہ ہوتی ہے کہ کچے جو انگور ہوتے ہیں, پھر انگور لے لیں, اس کو پکائیں نہیں, کسی برتن میں آپ رکھ دیجئے اور اسے دبا دیں. خود ہی گرمی کی وجہ سے وہ گلیں گے, سڑیں گے, اور سڑنے کے بعد ان میں جوش پیدا ہوگا. ٹھیک. جس وقت یہ جوش و شدت پیدا ہوگی, جھاگ پیدا ہو جائے گا, اس وقت جھاگ کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے اور جو مشروب اس میں ہے وہ نکالا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں خمر. اچھا. اور یہ نشہ پیدا کرتی ہے. اصل میں ممانعت اسی کی ہے. ٹھیک. پھر اس کو کشید کر کے جو چیزیں نکالی جائیں اور اس کے آپ مختلف نام رکھتے چلے جائیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اصل میں خمر کی ممانعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہاں تو اب یہ خمر کا ایک بھی قطرہ, جیسے بھی میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ چاہے وہ نشہ لائے نہ لائے, چونکہ قرآن میں اس کی ممانعت آ گئی تو یہ حرام ہے. ایک قطرہ بھی پینا اس کا حرام ہے, اور اس کو علماء نے نجاست غلیظہ قرار دیا ہے. یعنی خارجی طور پہ لگ جائے تو بالکل ایسی ناپاک ہے جیسے پیشاب ناپاک ہوتا ہے. ٹھیک. تو اگر کسی مشروب میں الکوہل شامل ہوتا ہے اور یہ اس میں سے انگور کا کوئی حصہ شامل نہیں ہوتا, بہت ساری شرابیں ایسی بھی آ رہی ہیں جس میں انگور نہیں ہے, تو کیا اس کے لیے تو قرآن منع نہیں کر رہا؟ نہیں, اب علت دیکھی جائے گی. جس چیز کی حرمت قرآن میں آ گئی وہ قلیل ہو یا کثیر ہو وہ تو ممنوع ہے. لیکن جب کسی اور چیز کا ہم حکم دیکھنا چاہیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انگور کی شراب کی ممانعت فرمائی. اس میں ہے کیا چیز؟ اب مفتی صاحب نے بتایا کہ اس کے اندر دراصل نشہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ علت کہیں اور جہاں بھی پائی جائے گی وہ حکم بھی وہیں پر لگایا جائے گا. ٹھیک. یعنی میں اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہا کہ جیسے ایک شراب ہے اور شراب میں اگر وہ فلیور شامل نہیں ہے, اب تو ہم دیکھتے ہیں جب بہت ساری ڈیوٹی فریز میں کھلے عام لگی ہوئی ہیں تو وہاں پر بے شمار اس کے برانڈز ہیں اور فلیورز ہیں, یعنی پورا پورشن بھرا ہوا ہوتا ہے. تو اس میں کئی ایسی بھی ہوں گی جس میں ایسا یہ فلیور شامل نہیں ہوگا. ایسا ہو سکتا ہے؟ یا ایسا بالکل ہو سکتا ہے. تو اس صورت میں پھر کیا قرآن کا حکم کیسے ہم؟ یا مفتی صاحب نے جواب دے دیا. اصل میں قرآن دیکھیں نا, ہم نے پہلے بھی اس پہ قرآن کے موضوع میں گفتگو کی تھی کہ قرآن میں اصول بیان ہوئے ہیں.
ٹھیک ہے، فروع بیان نہیں ہوئے، ٹھیک فروع کا حکم آپ نکالیں گے، ٹھیک ہے، شاخوں کا حکم آپ نکالیں گے، اصل وہاں بیان کر دی گئی۔ احادیث میں اس کا ذکر آتا ہے؟ احادیث میں مطلقاً سرکار نے شرابوں کو منع فرمایا، حتیٰ کہ شروع اسلام میں تو سرکار نے جن شرابوں کو برتنوں میں رکھا جاتا تھا ان برتنوں تک کو توڑ دینے کا حکم تھا، ٹھیک، تاکہ بالکل ان لوگوں کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے، اس طرف تصور جائے ہی نہیں۔ پھر بعد میں اس کی ممانعت خیر ختم ہو گئی، لیکن اس زمانے میں بھی گنے کی شراب، آلو سے شراب، چقندر کی شراب، کھجور کے نبیذ، پھر اس میں تھوڑا تھوڑا نشہ پیدا ہو جاتا تھا، وہ استعمال کیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مطلقاً منع فرما دیا۔ ٹھیک، تو قرآن میں خمر کی ہے، حدیث میں ممانعت بقیہ تمام ایسے مشروبات کی ہے جو نشہ لے کر آتے ہیں، سرکار نے سب کو قرآن میں منع فرما اصولی طور پر منع فرما دیا گیا، اور پھر اس کے بعد فروعی طور پر ایک ایک چیز کے بارے حدیث میں میں ہے۔ حدیث پاک میں اب جو نئی چیز آئے گی جیسے ہیروئن آج کل پی جاتی ہے، اس کا حکم پھر ہم اسی قرآن کی نصوص سے، حدیث کی نصوص سے نکالیں گے، اور اس سبب اور علت کی وجہ سے جس کو حرام ہونے کا سبب شریعت نے قرار دیا ہے۔ تو وہ شراب کو کیوں حرام قرار دیا ہے؟ اس لیے کہ اس میں نشہ ہے، تو یہ ہیروئن میں بھی نشہ ہے، دونوں میں علت پائی گئی، جیسا حکم اس کا ہوگا ویسا حکم اس کا، وہ بھی حرام اور یہ بھی حرام۔ مفتی صاحب، علت کی وجہ کیا ہے شراب کی؟ شراب ناجائز کیوں کی گئی؟ اس کے آپ معاشرے پر اثرات کے تناظر سے دیکھیے کہ اس کو کیوں کہتے ہیں، پینے والے تو کہتے ہیں تھوڑی سی جو پی لی ہے، چوری تو نہیں کی ہے، مطلب اس کی علت کی کوئی وجہ یقیناً ہوگی۔ یہ شراب کی حرمت کی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پوری مخلوقات میں افضل اور اشرف بنایا۔ ٹھیک ہے، جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وقت تھا تو اس وقت یہ بات بیان فرمائے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ پھر بنی آدم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ قرآن میں استعمال فرمایا، لقد کرمنا بنی آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو، اولاد آدم کو پوری کائنات میں فضیلت دی، عظمت دی، شرف انسانیت عطا کیا، یعنی تمام مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق ہے۔ اب اس کے شرف کا سبب کیا ہے؟ اس کا علم، اس کی عقل۔ ٹھیک، یہ جو عقل انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، وہ عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں دی، ٹھیک، ان کو اللہ تبارک عقل دی مگر نفس نہیں دیا۔ جانوروں کو پیدا کیا، نفس دیا مگر عقل نہیں دی۔ تو یہ جو مخلوقات میں سے انسان ہے، اس کو دونوں چیزیں دی گئی، عقل بھی نفس بھی۔ اب عقل جس کی بنیاد پر انسان فضیلت اور شرف حاصل کرتا ہے، اور یہ شراب جو کہ انسان کی عقل پر ہی پردہ ڈال دے، تو وہ مقام، وہ شرف، وہ فضیلت جو انسانیت کو دی گئی تھی، وہ مرتبہ جو دیا گیا تھا، انسان اس سے اتر جاتا ہے اپنے مقام سے، فی احسنی تقویم سے وہ اسفل سافلین میں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے مقاصد شریعہ میں جہاں حفاظت جان کے لیے باقاعدہ احکامات ہیں، جہاں پہ حفاظت نسل کے لیے احکامات ہیں، وہاں پہ حفاظت عقل کے لیے بھی حکم شراب کی ممانعت میں، نشاور چیزوں کی حرمت میں دے دیا۔ ٹھیک، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے زمانہ جاہلیت میں بھی شراب کیوں نہیں پی؟ وہ تو زمانہ جاہلیت تھا، شرع احکام تو نہیں تھے۔ بالکل۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ میں نے یہ دیکھا کہ یہ انسان کی مروت کے خلاف ہے، یہ انسان کے وقار کو گرا دیتی ہے، تو یہ وقار انسانیت کے خلاف چونکہ کام تھا، اس لیے میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی اس کو نہیں کیا۔ آج کل تو نام نہاد تقاریب اس وقت تک پروار ہوتی ہی نہیں ہے جب تک اس میں شراب شامل نہ ہو۔ جی ہاں، یہ غلط رویہ، غلط طریقہ ہے، اور جیسے آپ نے مطلب اپنے تمہید میں ارشاد فرمایا کہ اس کو ایک فیشن کسی شکل دے دی ہے۔ بالکل، جس محفل میں اگر بڑی محفل میں یہ نہ ہو تو ایک مطلب ادھوری سی نظر آتی ہے، یا بولتے ہیں شاید یہ ابھی زمانے کے ساتھ چلنے کی ان میں صلاحیت بیدار نہیں ہوئی ہے، لیکن بہرحال یہ بالکل غلط اور کہا غیر جاتا ہے مفتی صاحب ایک پیک لگانے سے کیا ہوگا، ایک پیک لگا لیں، مطلب یہ اس طرح کی بات کرنا، اتنا مطلب ابھارنا، اس کو بھی تیار کرنا۔ ایک کالر شامل کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجیے گا، وعلیکم السلام۔ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجیے۔ ہاں جی، بند کر دیے۔ جی السلام علیکم۔ جی حضور فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں دھولیے سے ہندوستان سے بات کر رہا ہوں، جی جی ہندوستان سے بات کر رہا ہوں۔ جی قبلہ فرمائیے، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ ہاں جی، تو میں تو پہلے آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جو تراویح کا آپ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں وہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کر رہے ہیں آپ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔
हाँ जी, और मुफ्तियान कराम से सलाम कहिए मेरा। जी बिल्कुल, आपका सलाम। सलाम। जी फरमाइए। हाँ जी, और आपकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप ये जो शहरी टाइम चला रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है। आपके शहर में, आपकी रियासत में बहुत ज्यादा देखा जाता है? हाँ जी, बहुत देखा जाता है, बहुत। हमारे यहाँ तो छोटे छोटे देहात में भी अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो है तो क्यू टीवी फैल चुका है। अच्छा, तो दिन में ऑफिसेज वगैरह जहाँ में मुसलमानों के 5-5, 10-10 घर है ना, मैंने सुना है कि वहां उस पर देहात में भी अल्लाह का एहसान है कि वहाँ भी क्यू टीवी रिले होता है। अच्छा, मैंने सुना है कि वहां पर मुझे एक साहब ने फोन किया इंडिया से और बताया कि दिन में ऑफिसेज में अक्सर शहरी टाइम डिस्कस हो रहा होता है। हाँ जी, शहरी टाइम तो देखा जाता है ना। हम्म। अच्छा जी, फरमाइए, कुछ सवाल करेंगे? नहीं, सवाल नहीं, बस मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आप जो टॉपिक छेड़ते हो, कल का टॉपिक मुझे बहुत ही पसंद आया आपका। जो अच्छा। फरोई इख्तिलाफ पे आपने कल जो टॉपिक छेड़ा था ना, जी हाँ। वो माशाल्लाह बहुत अच्छा, और उससे बहुत सारे जो है बातें क्लियर हो गई हैं आप। जी हाँ, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। इंशाअल्लाह नाज़रीन, इसी तरह आपके लिए हम कोशिश करेंगे कि पिछले सालों से मुख्तलिफ और बहुत ही माशरे के जो बहुत ही ज्यादा करीबी मसाइल हैं, हम उनको डिस्कस करें और उससे हम सबकी नॉलेज में इंशाअल्लाह इजाफा होगा। मुफ्ती साहब क्या कहते हैं? क्या फरमाया? मैं बता रहा था कि कहते हैं कि जिस तरह मतलब यार तुम्हारी तो सोच ही दकियानूसी है, छोटी सोच है, एक पैक लगा लेने से क्या होगा? अच्छा, हाँ बिल्कुल, कुछ नहीं होता एक पैक लगाने से। 1-2 तलाकें हो जाएंगी, 1-2 कत्ल हो जाएंगे, फसाद हो जाएगा। देखिए, शराब जो है वो शैतानी अमल है, मिन अमल शैतान। अब वो शैतानी अमल क्यों कराता है, ये बात भी सूरह मायदा में कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने खुद बयान फरमाई, इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावता वल बग़दा, कि शैतान ये काम इसलिए करवाना चाहता है ताकि तुम्हारे दरमियान अदावत को और झगड़ों को फरोग दे। तो ये जो शराब है, इसकी हुर्मत की जो वजह है, या आप ये कह लें कि जो इसके असरात मुरतब होते हैं खुद इंसान पर, उसकी सोसाइटी पर, उसके माशरे पर, वो ये है कि वो शराब के सबब से झगड़े, फसाद आप नहीं देखते हैं। कभी शराब पी के लोग तलाक दे देते हैं, फिर पूछने आते हैं क्या नशे की हालत में तलाक हो जाती है, होश ही नहीं था, क्या करें। तो ये इसीलिए तो मना किया गया कि इन चीजों से बचो। बाज औक़ात आदमी इतना मदहोश होता है कि शराब की हालत में कत्ल करता है, झगड़े करता है, क्या क्या बोलता है, अपने दीन के मुनाफी बातें, कुफरियात, कलिमात। तो ये सब शराब ही की तबाहकारियां हैं। इसी मकसद के लिए शैतान इन चीजों की तरफ बुलाता है। सही। और आजकल तो खास तौर पर देखा गया है, जिस तरह तकारीब में मैं पहले जिक्र कर रहा था, इस हवाले से मैं जरूर बात करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ हो ये रहा है कि लोग इससे बढ़कर इस शराब को हासिल करने के लिए गैर मुस्लिम होने का एक सबूत बना लेते हैं कि मैं गैर मुस्लिम हूं और गैर मुस्लिम को ये शराब मिल जाएगी। लाइसेंस बनवा लेते हैं, या उसको क्या कहें, तो वो लाइसेंस के जरिए ले लेते हैं। उससे कानूनी तौर पे जायज होगा ना, शरई तौर पे तो मैं वही बात कर रहा हूं कि ये उससे बढ़कर अमल, एक तो शराब पीना, नशा करना, और फिर उसके बाद ये कैसा है कि एक लाइसेंस बनाकर उसको। इसमें बहुत खतरनाक मसला है। असल में कुफर का एक ऐसा मसला है कि अगर आप कोई कुफर बोल दे, मादल्ला कोई शख्स बोल दे, या अपने आप को काफिर कह देता है, चाहे संजीदगी में कहे, चाहे मजाक से कहे, चाहे किसी हिकमत और मसलहत के ताबे होकर कहे, हर सूरत में उसके लिए हुक्म कुफर होता है। सही। तो ये शराब की एक, अगर आप बेबरकती या नहूसत का मुशाहदा करना चाहें, वो आपने खुद इरशाद फरमा दिया कि ये बाद औक़ात इंसान को इस तरीके से कुफ्र तक भी पहुंचा देती है। सही। लिहाजा ये बिल्कुल शरन जायज नहीं है। किसी ने ऐसा किया भी हो तो अगर वो हमारी बात सुन रहा है तो फौरन तौबा करे, इसके लाइसेंस को कैंसिल करे और अपने आप को मुसलमान ही शो करे। तजदीद ईमान, तजदीद निकासो करना चाहिए। सही। मुफ्ती साहब, सुना है कि कुछ दवाइयों में भी शामिल की जाती है, बल्कि चले इस बात को पहले इस तरह से ले लेते हैं। मेडिकल साइंस ये कहती है कि शराब के बहुत ज्यादा नुकसानात हैं, लेकिन कहीं कहीं सुनने में आता है कि कुछ एक दो ऐसी चीजें हैं, एक दो बीमारियां ऐसी हैं कि जिनके लिए शराब फायदा भी पहुंचाती है। उस सूरत में क्या कहेंगे? देखिए, मैं माजरत चाहता हूं, एक मुख्तसर से वक्फे के बाद हम लौटते हैं और इस पर तफसीली गुफ्तगू इंशाअल्लाह नाज़रीन करेंगे। मुझे ये यकीन है आप कहीं नहीं जाएंगे, हम लौट रहे हैं। नाज़रीन खुश आमदेद, आप प्रोग्राम देख रहे हैं सहरी टाइम।
تسلیم صابری کے ساتھ بات ہو رہی ہے نشے کے حوالے سے۔ مفتی صاحب، جس طرح میں نے کہا میڈیکل سائنس میں بہت زیادہ یہ نقصانات بھی بتائے ایک طرف تو، اور سننے میں یہ آتا ہے کہ ہومیوپیتھک کی تو بہت ساری دوائیوں میں یہ 99% اللہ شامل ہوتی ہے۔ ایک کالر شامل کر لیتے ہیں پہلے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میں حبیب بات کر رہا ہوں انڈیا سے، حیدرآباد سے، ہندوستان سے۔ جی حبیب صاحب، جی میرا سوال یہ ہے کہ روزہ مکروہ ہونے کی کیا کیا صورتیں ہیں، اور ایک بڑا مسئلہ یہ ہے حیدرآباد میں کہ یہاں پہ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جیسا جیسا افطار کا وقت قریب آتا ہے، مطلب 4:30 بجے 3 بجے، اس وقت اگر کوئی غسل کرتا ہے تو بولتے ہیں کہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو کیا یہ بات کس حد تک صحیح ہے؟ میں مولانا کرام سے مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کو ضرور انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ کال کرنے کا۔ جی مفتی صاحب۔ جی ہاں، دیکھیں اس میں ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جیسے بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ جو بغیر شراب کے استعمال کے درست ہو ہی نہیں سکتی، ڈاکٹروں کا یہ خیال ہے۔ اس میں دو قول ہیں فقہائے کرام کے۔ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس شخص کو پوری دنیا میں تلاش کرنا ہی پڑے گا، کوئی متبادل دوائی وہ حرام سے علاج کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا تو اس سے تمام فائدے سلب کر لیے۔ یہ بات تو ایسی ویلڈ ہے کہ سمجھ میں آنے والی چیز جی ہے۔ ہاں، لیکن بعض فقہاء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہو جائے کہ ڈاکٹر، ماہر ترین ڈاکٹر اور خوف خدا رکھنے والے بھی یہ کہہ دیں کہ اس بیماری کا اس کے علاوہ کوئی علاج ہے ہی نہیں، تو اب انسان کو اس بات کا مکلف بنانا کہ آپ پورے ملکوں میں جا کر اور پوری دنیا میں وزٹ کر کے کسی طریقے سے دوائی منگائیں، یہ بہت ہی مشکل ہے اور اس کو شدید حرج میں مبتلا کرنا ہے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں شرعی اصول یہ ہے کہ جس چیز پر اصل میں حرمت وارد ہوئی ہو، اس کی حرمت بیان کر دی گئی ہو، اگر کسی وجہ سے اس کو جائز قرار دیا جائے گا تو بقدر ضرورت آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس صورت میں تو اس کا جواز نکلتا ہے۔ دوسرا یہ کہ عام بیماریاں ہیں، کھانسی ہے، جیسے مطلب ایلوپیتھک کے اندر بھی جو خصوصاً یہ کف کے سیرپ ہیں، ان کے اندر الکوہل کی آمیزش ہوتی ہے۔ اس میں مسئلہ ہوا کہ ہمارے ہاں مشہور طریقہ علاج 3 ہیں، حکیم ہیں، ہومیوپیتھک، ایلوپیتھک۔ ٹھیک۔ حکما اب وہ ماہر رہے نہیں، نیم حکیم خطرہ جان آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گے، اور ماہر حکیم اب نظر نہیں آتے۔ باقی رہ گا 2 طریقہ علاج، ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک۔ ہومیوپیتھک میں 99.99% الکوہل کا استعمال ہے، اور ایلوپیتھک بہت ساری دوائیوں میں ہے۔ اب اگر ان 2 طریقہ علاج سے لوگوں کو روک کر صرف حکیم کی طرف متوجہ کیا جائے تو ماہر حکیم تو ہے نہیں، تو قوم بڑے پیمانے پہ شدید حرج اور آزمائش میں مبتلا ہو جائے گی۔ اور یہ شرعی اصول ہے کہ شریعت نے لوگوں سے تکلیف اور حرج کو اٹھا دیا ہے، یعنی جب لوگ آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو شریعت نرمی اور آسانی فراہم کرتی ہے۔ لہذا ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہاء اسلام نے اجازت دے دی ہے اس بات کی کہ ہومیوپیتھک اور ایلوپیتھک کی دوائیں آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس سے شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک۔ الکوہل اور شراب میں فرق کیا ہے؟ اگر یہ وضاحت ہو جائے تو مطلب الکوہل آسان ہو جائے گا۔ میں کالر شامل کر لوں۔ السلام علیکم۔ جی کون اور کہاں سے بات کریں؟ ہلو۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ میں علی پور چٹھا سے کشور بول رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ بھائی میرا سوال یہ ہے کہ پہلے تو میں کیو ٹی وی کو ساری ٹیم پوری کو مبارکباد دیتی ہوں، بہت اور شکریہ۔ بعد میں تسنیم بھائی کو کہ جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ بڑے اچھے طریقے سے کیا ہے، بہت مجھے شکریہ۔ بہت خوشی ہوتی ہے جب ان کی میں آواز سنتی ہوں ترجمے میں۔ بہت شکریہ۔ تو باقی میرا سوال یہ ہے کہ میں نا جب نماز پڑھتی ہوں نا تراویح اور مسجد میں جا کے تو میں ذرا نا اونچا سجدہ کرتی ہوں، تو عورتیں کہتی ہیں کہ اونچا سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ پلیز مفتی اکمل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا ٹھیک ہے کہ اونچا سجدہ عورت کو کرنا چاہیے یا نہیں عورت کو کرنا چاہیے؟ اچھا اور میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میری پھپھو بیمار رہتی ہیں، اچھا۔ تو وہ روزے نہیں رکھ سکتی، تو کیا وہ کسی اور کو روزے رکھوا سکتی ہیں یا اس کا کیا فیصلہ؟ پلیز مجھے یہ بتائیے۔ اور تیسرا یہ کہ ویسے کا قاضی صاحب کیوں نہیں آ رہے آج کل؟ انشاءاللہ آئیں گے۔ بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا، آپ کے سوالوں کے جواب انشاءاللہ شامل کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ جی دیکھیں، یہ جتنے بھی دیگر چیزیں ہیں، الکوہل وغیرہ ہے، یہ مصنوعی طریقے سے شراب کو تیار کرنے کے طریقے ہیں۔ ان میں جو ایسڈز وغیرہ ہیں ان کو ملا کر ان کے اجزاء ترکیبی کے ذریعے جو ایک نشہ آور مشروب تیار کیا جاتا ہے اسے الکوہل کا نام دے دیا جاتا ہے، اور اس کے مختلف طریقے باقاعدہ ہوتے ہیں۔ نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملے، جی ہاں، بس وہ اس طرح کی کیفیات بنا اس طرح کی کیفیات، پھر کشید کی جاتی ہے، اس سے ٹنچر وغیرہ جسے بنتی ہے، یہ کشید شدہ ہوتا ہے، بہت ہی تیز ہوتا ہے نشے کے اندر۔
تو یہ تمام چیزیں جن میں نشہ ہے ان کا ایک تو پینا ہوا اور ایک خارجی استعمال ہوا. پینے کا حکم تو ہم نے عرض کر دیا کہ وہ جائز نہیں ہے، اور خارجی استعمال کے اعتبار سے اس میں ضرورت شرعیت دیکھی جائے خارجی گی. استعمال میں آپ کے پرفیومز وغیرہ آ گئے اور دوائیاں وغیرہ. لگانے کا جیسے ہے دوائیوں کا پرفیومز بھی اس میں شامل پرفیوم بھی اس میں شامل ہوتا ہے، الکوہل کی آمیزش ہوتی ہے. اس میں بھی چونکہ عموم بلوا ہو چکا ہے بہت زیادہ، یعنی عموم بلوا سے مراد یہ ہے کہ کوئی چیز لوگوں میں بہت زیادہ عام ہو جائے، اور اب اگر لوگوں کو اس سے روکا جائے تو لوگ تکلیف اور ہر جگہ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے، اور اس پر خاص نص وارد نہ ہوئی ہو، یعنی اس ممانعت صراحتاً نہ ہوئی ہو، ہم نے قیاساً ہی اس کو کسی اور چیز پر قیاس کر کے اس کو حرام قرار دیا ہو، تو پھر اس میں تخفیف پیدا ہو جاتی ہے. تو اس میں بھی نرمی اور آسانی دی گئی ہے. مفتی صاحب پرفیومز کا تو بہت زیادہ استعمال آج کل ہونے لگ گیا، وہ الکوہل جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا، کیا کہتے ہیں آپ؟ پرفیوم کا استعمال کثرت سے ہو گیا، اور یہ الکوہل کے حوالے سے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ اتنی کوانٹٹی کہ جس مقدار کے اندر بہت معمولی سی مقدار ہو تو پھر نصوص سے بھی نہ ثابت ہو، بلکہ ہم نصوص پر قیاس کر رہے ہوں اور اس کو پینے کے بجائے، استعمال کرنے کے بجائے کپڑوں پر استعمال کریں. اس حوالے سے علماء کرام نے پرفیوم کے تو جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے باقاعدہ. ٹھیک. اور جہاں تک میڈیسن کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا، اس میں یہ ذکر کروں کہ تمام اطباء نے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے شراب کو نقصان دہ ثابت کیا ہے. یعنی بہت ساری بیماریاں تو اپنی جگہ پہ، لیکن جو میجر ہیں، جو ہارٹ پیشنٹ ہیں ان کے لیے، پھر کولیسٹرول کے امراض ہیں ان کے لیے. اور یہ بات کہنا کہ بھئی شراب پینے کے بعد بعض لوگوں کو کنٹرول ہوتا ہے، نشہ نہیں آتا، یہ ایک بڑی جسٹیفیکیشن پیش کی جاتی ہے. بالکل غلط ہے. دیکھیں آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جن معاشروں میں، جن ممالک کے اندر شراب کی قانونی اجازت ہے، وہاں پر بھی ڈرائیونگ کے دوران شراب کی اجازت نہیں ہے. کس لیے نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ شراب اثر ضرور دکھاتی ہے، وہ انسان کی عقل پہ ضرور جو ہے وہ خمر پیدا کرتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے، اور وہ انسان جو شراب کی حالت میں نہ ہو، جس طریقے سے اپنے معاملات کو پرفارم کر سکتا ہے، کبھی بھی شراب پی کے وہ اس انداز سے کام نہیں کر سکتا. اب اس ساری شرعی بحث کے بعد اور معاشرے پر اثرات کے بعد میں اس طرف آتا ہوں. اب یورپین کنٹریز میں، امریکہ، جتنے غیر ممالک میں جہاں شراب سر عام ملتی ہے، وہاں پر بھی اس کو بہت زیادہ مذمت کیا جا رہا ہے، بہت زیادہ کنڈیم کیا جا رہا ہے. یہ ہوش کیسے آ رہا ہے؟ مطلب یہ تو خیر ضروری نہیں ہے کہ وہ ہماری اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کر کے متاثر ہو کے ہی کر رہے ہوں، وہ اس کی یقینی سی بات ہے سائیڈ ایفیکٹس دیکھتے ہیں. تو وہ لوگ جو جہاں پر شراب پانی کی طرح پی جا رہی ہے، پانی کے طور پر اس کو گویا کہ یوز کیا جا رہا ہے، وہ جب خود اس کے نقصانات بیان کر رہے ہیں تو جن کو دیکھ کر ہم یہ چیز اختیار کر رہے ہیں اور اس کو فیشن بنا رہے ہیں، تو ان میں ہمیں غور کرنا چاہیے. وہ خود اس کو منع کر رہے ہیں کہ یہ اس میں بہت سائیڈ ایفیکٹ ہیں، ان کی وجہ سے آدمی کا شرف، اس کا وقار گر جاتا ہے. ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، ایک اعلیٰ منصب پر فائز ہے، لیکن حالت نشہ میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کے قدموں میں گرا ہوا نظر آئے گا، گندی گندی باتیں زبان سے کرتا ہوا نظر آئے گا. تو اس لیے ان باتوں پہ غور و تفکر کرنے کے بعد اگر ہم ان سے متاثر ہو کر اس کو استعمال کر رہے ہیں تو پھر ان سے متاثر ہو کر ان کی تعلیم کو بھی قبول کر لیں. صحیح. تو خود یہ بتا رہے ہیں کہ یہ صحیح چیز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے. صحیح. ناظرین، نعت شامل کرتے ہیں اور الحاج محمد یوسف میمن ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، آپ کے انتہائی پسندیدہ شناخہ نذرانہ عقیدت حضور کی بارگاہ میں. اعلیٰ حضرت عاشقوں کے امام. بسم اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. کیا بات. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں
اللہ اللہ، دیکھ کر ابر رحمت کیا بات، سبحان اللہ، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے میرا دل بچمکا چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چل اللہ اللہ، سبحان اللہ، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے سبحان اللہ، سبحان اللہ، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہے چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے
ہونے والے چمک تجھ سے پاتے. سبحان اللہ. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ، اور کیو ٹی وی پر آپ کے لیے یہ پروگرام ماسٹر پینٹس کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات ہے؟ میں ڈاکٹر عبدالحادی شیخ بات کر رہا ہوں شداد پور لاڑکانہ سے. جی ڈاکٹر صاحب. تسلیم صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کو جب اس پروگرام میں دیکھتے ہیں. آپ کو اور کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اتنے سالوں سے اور اتنا زبردست اور اتنا اچھا پروگرام پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ. نام کہیں یہ سنا مجھے لگا ہے. بالکل، میں آپ کے پروگرام میں کافی مرتبہ تقریباً ہر سال میری خوش نصیبی ہے کہ ہر دفعہ 1 یا 2 مرتبہ کال لگ جاتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے. اور میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ صلوات تسبیح یا صلوات تہجد یہ باجماعت پڑھنا یہ مطلب اچھا ہے یا انفرادی طور پہ؟ ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. ایک کال ہمارے ساتھ اور ہے. السلام علیکم. السلام علیکم تسلیم بھائی. وعلیکم السلام. تسلیم بھائی میں ہما ملک راوت پنڈی سے بات کر رہی ہوں. جی ہما کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے. سب سے پہلے مفتی اکمل صاحب کو، مفتی عامر صاحب کو، یوسف انکل کو بہت بہت السلام علیکم اور رمضان کی مبارکباد. وعلیکم السلام. اور تسلیم بھائی میں اتنے دن سے کال کر رہی ہوں، میری 8 کال میری ہے. چلیں مل گئی آپ کی ماشاءاللہ. کال مل گئی نا ماشاءاللہ. الحمدللہ. میں نے یوسف انکل سے ایک نعت کی ریکویسٹ بھی کرنی ہے اور 3 سوال بھی کرنے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. مفتیان کرام سے سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نشے میں نماز کے قریب مت جاؤ. قرآن میں اس کا حکم ہے تو نشہ تو کر لینا چاہیے. اس کے بارے میں کچھ فرمائیے. اور جو لوگ شراب یا کوئی اور نشہ چھوڑ دیتے ہیں تو اگر انہیں معمولی سا بھی موقع مل جائے تو وہ اس کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. انہیں اس سے کیسے روکا جائے؟ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں زبردستی نہیں ہے. تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ زبردستی نہیں تو انہیں زبردست ہٹایا جاتا ہے. تو اس کی کیا مطلب اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں زبردستی نہیں ہے تو آپ لوگ زبردستی کیوں ہٹاتے ہیں؟ اچھا چلے آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. بہت شکریہ. مفتی صاحب سوالات کافی ہو گئے. ایک تو یہ پوچھا تھا کہ نماز میں جب نیت باندھے ہیں تو ہتھیلی کا رخ کس جانب ہونا چاہیے؟ بعض لوگ گال کی طرف رکھ لیتے ہیں اس طرح کر کے، تو صحیح ہے کہ وہ قبلہ رخ ہی ہونا چاہیے. انگلیوں کا رخ بھی اور ہتھیلی کا رخ بھی سنت کریمہ ہے. روزہ مکروہ ہونے کی صورتیں پوچھی تھیں تو کافی ساری اس کی صورتیں ہوتی ہیں روزہ مکروہ ہونے کی. اس میں زیب و زینت اختیار کرنا خصوصاً مرد کے لیے، جس سے لوگوں کو بدگمانی ہو کہ شاید اس نے روزہ نہیں رکھا، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی. ایسا کوئی بھی عمل اختیار کرنا کہ جس سے روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہو، ان تمام صورتوں سے روزہ مکروہ ہوتا چلا جائے گا. اور ہر ایسا کام کرنا کہ جس سے اتنا ضعف طاری ہو جائے کہ روزہ رکھنا مشکل ہو جائے، وہ تمام صورتیں مکروہات کے اندر آ جاتی ہیں. اسی طریقے سے کوئی بھی ایسا عمل کرنا کہ جس کی بنا پر روزہ ایک بوجھ محسوس ہوتا ہو کہ بوجھ ہے بالکل، وہ تمام صورتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو یہ میں نے اصول چند عرض کر دی ہیں، اس میں سینکڑوں جزیات آپ نکال سکتے ہیں. دیکھیے پوچھا بہن نے، اچھا بھائی نے کہا کہ افطار کے وقت ہمارے یہاں مشہور ہے کہ غسل کریں گے تو مکروہ ہوگا. اس میں فقہا نے فرمایا کہ اگر غسل اس وجہ سے کیا کہ ٹھنڈک حاصل ہو جائے اور روزہ بڑا دشوار محسوس ہو رہا ہے بوجھ سمجھتے ہوئے تو اس میں کراہت ہے. اچھا. اور اگر روزے کو بوجھ سمجھ کر نہیں کیا، ویسے ہی عام روٹین کے مطابق غسل کر لیا، تو اس میں کوئی بھی کراہت نہیں ہے. مسجد میں بہن نے کہا کہ میں اونچا سجدہ کرتی ہوں مردوں کی طرح غالباً، تو کیا یہ صحیح ہے؟ عورتیں مجھے منع کرتی ہیں. تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کے سجدے کی علیحدہ کوئی ترکیب نہیں بیان فرمائی، اس کا طریقہ نہیں بیان فرمایا. مطلقاً ایک طریقہ ہمیں کر کے دکھایا، لیکن وہ مردوں کے لیے اس کو پریکٹیکل قرار دیا گیا ہے. عورتوں کے لیے یہ نبی کریم کی قولی احادیث ایسی ظاہر کرتی ہیں کہ عورت سمٹے، اپنے آپ کو پردے میں رکھے. لہذا فقہا نے کوئی اپنے پاس سے نہیں بلکہ انہی احادیث کریمہ کو دلیل بناتے ہوئے عورت کے لیے سمٹ کے سجدہ کرنے کو افضل قرار دیا ہے. لہذا سمٹ کے سجدہ کریں. انہوں نے کہا کہ کوئی روزہ نہیں رکھ سکتی ہے تو کیا دوسرے کو روزہ رکھوا سکتے ہیں؟ تو روزہ اور نماز خالصتاً بدنی عبادت ہیں، مال کی خرچ کا کوئی دخل نہیں. اور جو عبادت خالصتاً بدنی ہوتی ہے اس میں کسی کو ہم اپنا نائب نہیں بنا سکتے،
لہٰذا کوئی دوسرا نہیں رکھ سکتا. اب اگر کوئی بیمار وغیرہ ہے یا بہت زیادہ بوڑھا ہے اور آئندہ زمانے میں بھی اس کے افاقے کی امید نہ ہو تو ہر روزے کا ایک فدیہ دے دیں. فدیہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہوگی. گھر میں جو بھی آٹا کھاتے ہیں اس کے 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے. صلاۃ التسبیح اور تہجد یہ کہتے ہیں با جماعت پڑھنا افضل ہے کہ انفرادی طور پر. مسئلہ یہ ہے کہ فقہائے اسلام نے سابقہ ادوار میں جماعت جو نفل کی جماعت تھی اس کو مکروہ قرار دیا تھا. علت اس کی یہ تھی کہ اس زمانے میں فرض جماعت کی بڑی رغبت تھی، تو نوافل کی جماعت کی اگر اجازت دے دی جاتی تو یہ فرض جماعت میں قلت کا سبب بن جاتی، تو منع فرما دیا. اب تغیر زمانہ ہوا، اب لوگ فرض کی طرف مائل نہیں ہو رہے، تو لہذا حکم بدل گیا کہ اب نفل کی جماعت کو قائم کرنے کی اجازت باقاعدہ دی گئی تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو فرض کی بھی ترغیب حاصل ہو جائے. لہذا اجتماعی طور پہ کریں تو زیادہ بہتر ہے کہ عبادت اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ نے کہا نشے میں نماز سے قریب مت جاؤ، فقط اتنا فرمایا گیا. مسئلہ یہ ہے کہ شراب کے سے جو اجتناب کا حکم تھا یہ تدریجن تھا، تدریجن. جیسے ایک آیت ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب ہی مت جاؤ. یہ پہلا حکم تھا کیونکہ وہ شراب نوشی اس زمانے میں راسخ تھی، ان کی آنکھ کے اندر رائج. اور شریعت کے اصول ہے آہستہ کی طبیعتوں کو سختی کی طرف مائل کرتی ہے. لہذا پہلے یہ قول آیا، اور جو اجتنبوا والی آیت مفتی صاحب نے ارشاد کی وہ آخری آیت ہے. لہذا پہلے صرف نشے کرنے کی گویا کرنے سے منع نہیں کیا گیا، حالت نشہ میں نماز میں آنے کی ممانعت، اور پھر مطلقاً منع کر دیا گیا. لہذا اب حرام ہے، اب اس کو دلیل نہیں بنا سکتے. یہ کہا کہ جس کو معمولی سا بھی موقع ملتا ہے شراب نوشی کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے. تو اس کے لیے مطلب صحبت جو ہے یہ بہت بری چیز ہے. شراب نوشی ایک دم ہی آدمی کو نہیں لگ جاتی ہے. بہت سارے امور ہوتے ہیں، بعض فلموں کے اندر مطلب آدمی مناظر دیکھتا ہے، ان چیزوں کو وہ اختیار کرتا ہے. بعض غزلیں باقاعدہ پوری کیسٹ جیسے نکال دی گئی ہے شراب کے فضائل کے اوپر کہ اس کو سن کے آدمی کہتا ہے تو سرخ یاقوت ہے اس کو حاصل کر لو. اس قسم کی چیزیں نہ سنی جائیں اور دوستوں کی صحبت وغیرہ اچھی رکھی جائے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ مثبت نتائج برآمد ہوں گے. ایک یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں زبردستی نہیں ہے، کیوں زبردستی کرتے ہیں؟ اب زبردستی کا کیا تصور ان کے ذہن میں وہ بتائیں. اگر وہ ڈنڈا لے کے اور تلوار لے کے گڑکے ہوئے ہے تو یہ زبردستی تو ہمیں کہیں پہ بھی نظر نہیں آتی. اور اگر واضح نصیحت ہے تو اس سے قرآن مالا مال ہے، صحیح نبی کریم کی احادیث مالا مال ہے. تو ہم دائرہ دب میں رہ کے پوچھتے ہیں کہ بتائیے کہ اگر بالفرض آپ اسی کو زبردستی قرار دے رہے ہیں تو زبردستی کر کون رہا ہے؟ صحیح. پہلی بات تو اس کو زبردستی کہنا ہی بہت قابل جرم ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا وہ پیغام ہے جو علماء اسلام حکمت کے ساتھ آپ تک پہنچا رہے ہیں. اس کو زبردستی تصور نہ کیا جائے بلکہ ہماری مخلصانہ کوشش کو تصور کر کے ہمارے اخلاص اور محبت کو سمجھنے کی کوشش. جی ہاں، اور یہ زبردستی نہیں ہے، ہم کو ڈنڈے لے کر نہیں بیٹھے ہوئے. بات یہ ہے گفتگو کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں. اور جس طرح کی کالز آتی ہیں آپ نے خود سنی ہے پروگرامز میں، جس طرح کی دوسرے ممالک سے بھی کال آتی ہیں کہ ہم کیو ٹی وی کے اس طرح کے پروگرامز دیکھ کر ہمارے اندر جیسے انقلاب آئے ہیں، تبدیلیاں آئی ہیں نماز کے حوالے سے، اور قضائے عمری کی جو خاص طور پر میں نے دیکھا بہت نوجوانوں میں اس کی ترغیب پیدا ہوئی. الحمدللہ، شکر الحمدللہ. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ثنا بات کر رہی ہوں سرگودا سے. جی سر، آپ فرمائیے. ماشاء اللہ آپ نے جو تراویح والا ترجمہ شروع کیا ہے قرآن کا بہت بڑا ہے. بہت شکریہ. اور تدبر قرآن یہ رمضان میں نہیں آئے گا کیا؟ رمضان میں تدبر قرآن؟ ہاں جی. اچھا، کچھ کہہ نہیں سکتا. ہاں جی آ رہا ہے. کتنے بجے آتا ہے؟ سب وقت بتائیے. اچھا، لیٹ آورز میں آتا ہے. اچھا جی. اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہو. آمین آمین آمین. بہت شکریہ. اور کچھ کہنا چاہیں گی؟ ایک اور کال ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. تفصیل جی فرمائیے. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں تراویح کی جو ترجمہ آپ نے کیا ہے. بہت شکریہ، بڑی نوازش. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حاجی رؤوف امان صاحب جتنے بھی ہیں آپ لوگ کے پیچھے اور ان کو جو بیڑا اٹھا ہے مفتی اکمل صاحب، میں صرف اتنا سا کہنا چاہ رہا ہوں تفصیل صاحب کہ شراب
منع ہے، اور شراب کے بالکل جو عقل مند لوگ ہیں، جو مفتی صاحب نے فرمایا، جو عقل والے لوگ ہیں وہ شراب کو خامہ خواہ یہ جو اپنی جو نکالتے ہیں کہ یہاں جائز ہے وہاں جائز ہے، اتنی نشے میں حرام ہے. لیکن میں آپ کو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ شراب اور پانی میں میں ایک زمانے میں فرق نہیں سمجھتا تھا. اچھا. لیکن جب چھوڑی تو اس کے فوائد جو مجھے حاصل ہوئے ہیں وہ کم از کم ٹی وی کے ذریعے. کیا بات آپ کی، ماشاءاللہ. ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ، اور ابھی وقفے سے پہلے جو کالر تھے وہ اس تجربات کا ذکر کرنا چاہ رہے تھے. یقیناً کہ شراب وہ پیتے تھے اور بہت زیادہ، جس طرح انہوں نے بتایا کہ پانی اور شراب میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دی بالکل. تو یہ ترغیب ہی یہاں پر بھی مطلب دی جا رہی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم بھی ہے، اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے. پرہیز مطلب حرام جان کر اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور یقیناً اس کے فوائد ہوں گے. اور جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا، خاص طور پر اس وقت یہ بات مسلمہ ہے کہ پوری دنیا میں وہ لوگ جو پانی اور شراب میں فرق نہیں سمجھتے ہیں، وہاں پر بھی ڈاکٹرز انہیں بڑی تاکید کے ساتھ اس بات کو منع کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن ہم گنجائشیں نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں نے یہ سارے جو سوالات کیے یہ اسی لیے کہ کوئی ہم تفصیل کے ساتھ کوئی اس کا پہلو نہ چھوڑیں، اور تفصیل کے ساتھ اس پر بات کریں کہ کیا انداز ہے اسلام کا، قرآن اور شریعت کا اس چیز کی مذمت کے حوالے سے اور اس چیز کو منع کرنے کے حوالے سے. مفتی صاحب، اس کے علاوہ جتنے نشے ہیں، جیسے ہیروئن ہے، چرس ہے، اور بھنگ ہے جس سے اس سے بھی نشہ ہو جاتا ہے، سگریٹ ہے، پان، نسوار، شیشہ آج کل بہت عام ہو گیا اور لوگ وہ حقہ لگا رہے ہیں، ان سب چیزوں کے حوالے سے کیا کہ انجیکشن، سمت بانڈ بہت زیادہ نشہ، اور اسپرٹ کے ذریعے نشہ، یہ سب چیزیں ان کے حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے پہلے تو کوئی اصول ایک. ہاں، میں اصول ہی عرض کرتا ہوں. جیسے ہم نے وہی تمہید ہم باندھیں گے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی صراحتاً ممانعت قرآن و حدیث میں آ گئی، ٹھیک، اس چیز کو کہتے ہیں منصوص علیہ. ٹھیک. اب آگے جب کوئی نئی چیز پیدا ہوتی ہے، جیسے پان آیا، سگریٹ آئی، اور ہیروئن وغیرہ آئی، چرس آئی، سمت بانڈ وغیرہ آ گئے، اس سے نشہ کر رہے ہیں لوگ، جس کو ہم عرف میں نشہ کہتے ہیں. ان کا شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے ہم انہیں قیاس کرتے ہیں ان منصوص علیہ احکامات پر. یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو چیز حرام قرار دی گئی ہے کیوں حرام قرار دی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں نشہ تھا، تو اب اگر ان میں بھی نشہ پایا جائے گا تو وہی حکم لگائیں گے جو وہاں ہے. اور نشے کی تعریف میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ نشہ اسے کہتے ہیں جو عقل کو معاف کر دے، اس حد تک کہ اگر سامنے عورت کھڑی ہے تو ماں بہن کی تمیز نہ رہے، جو میں بول رہا ہوں وہ سمجھ میں نہ آئے میں کیا کہہ رہا ہوں، چلے تو آدمی کے قدم لڑکھڑائیں. اس حالت تک اگر یہ چیزیں پہنچا دیتی ہیں تو ہم انہیں نشے کی وجہ سے حرام کہیں گے. اور اگر اس حالت تک نہیں پہنچاتی تو علت نشے کی بنا پر حرام نہیں ہے. اچھا، علت نشے کے، ہاں، علت نشے کے بنا پر حرام نہیں ہے. ہیروئن تو ویسے مدہوش کر ہی دیتی ہے، ہیروئن کا تو حکم بالکل ویسی ہے، انہیں حرمت کا ہی ہوگا. اور اس میں بھنگ بھی سنا ہے، بھنگ بھی کچھ ایسی ہے. مسئلہ وہی ہے کہ یہ بھنگ یا چرس وغیرہ، جیسے چرس ہے، اب اس کو پی کے تو یہ بعض کوئی برا نہ مانے کہ کرکٹر تک اس کو یوز کر کے اور پھر میدان میں اترتے ہیں. گانا گانے والے، غزلیں گانے والے چرس پی کے غزلیں پڑھتے ہیں، تو اس لیے آواز صاف ہو جائے، آواز صاف ہو جاتی ہے شاید، یا وہ کہتے ہیں لو لگ جاتی ہے پھر ہماری، اور پھر بڑے ڈوب کر ہم اس کو پڑھتے ہیں. جی ہاں، یکسوئی. حتیٰ کہ بعض جو ہیں وہ یہ جو جعلی قسم کے عاملین ہوتے ہیں یہ چرس پینے کی علت یہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا سے بالکل ہمارا خیال منقطع ہو کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، لگے دم مٹے غم. ہاں، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چرس سے وہاں سے تعلق کیسے قائم ہو گیا، یہاں کیسے منقطع ہو گیا، چرس کو ایسے کنیکشن جوڑ دیتی ہے. بہرحال تو اب شاید آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ اس کا مطلب ہے اگر ان میں نشہ نہیں ہے، جیسے سگریٹ ہے. اس حوالے سے اگر بات کرتے ہیں، ایک کالر پہلے شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون سا رفیق اللہ بامبے سے بول رہا ہوں. بامبے سے؟ بامبے سے جی، فرمائیں. بامبے مدن پورے سے بول رہا ہوں. میں پروگرام آپ کا دیکھ رہا تھا، مجھے یعنی آپ کی تراویح کا اور یہ پروگرام بہت پسند آیا. بہت شکریہ. اور میرے ذہن میں ایک شعر آیا ہے آپ لوگوں کے لیے، اور میں بہت خوش نصیب ہوں جو آپ نے بہت زیادہ اسلام کے بارے میں اتنا زیادہ جو کیا ہے، اور ہمارے جو عقیدے ہیں ان کو درستی کے لیے جو آپ نے کیا ہے. تو ایک ہی جواب آپ کے لیے ہے
جو شاید آپ سمجھیں نہیں سمجھیں گے تو صحیح، اتنا تو خیر جمال ہو جاذب نظر، محفل میں بیٹھ جائے تو تنہا دکھائی دے. تو ہم لوگوں کی جو جماعت تنہا دکھائی دے رہی ہے اس وقت کیو ٹی وی پر، وہ اس کے لیے جتنا بھی میں نے دیکھا ہے، سوچا ہے، سمجھا ہے. آپ نے کیا نام بتایا؟ آپ لوگوں کو اثر اور اپنی دعا میں ہم کو یاد رکھنے کی. آپ نے نام کیا بتایا؟ رفیق اللہ نام بتایا. رفیق اللہ صاحب، ہم تنہا نہیں ہیں اب انشاءاللہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. نہیں، تنہا کا مطلب میں نے یہ نہیں کہا تھا، میں نے کیو ٹی وی کی تعریف کی تھی. جی آپ نے بڑی اپنی محبت کا اظہار کیا، اور میں اس میں بیٹھ جائے تو تنہا دکھائی دیں. تو ہاں، میں جو پروگرامات چل رہے ہیں ان میں یہ تنہا ہے. جی ہاں، میں آپ کو تنہا نہیں کہا. بالکل بالکل ہمارے ساتھی ہیں. جی ہاں بالکل، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں. کیو ٹی وی چلا اکیلا ہی تھا اور پھر کارواں بنتا چلا گیا، اور الحمدللہ اس وقت پوری دنیا میں جس طرح لوگ کیو ٹی وی سے محبت کرتے ہیں، اس کے پروگرامز سے محبت کرتے ہیں، اور وہ یونیکنس کے حوالے سے آپ جو بات کر رہے تھے، ایک یونیک دکھتا ہے، تو یہ آپ کی محبت ہے. اللہ رب العزت اس محبت کو قبول فرمائے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. بہت شکریہ کال کرنے کا. جی مفتی صاحب بات کر رہے تھے آپ، اصول کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے نا. جی میں نے بتایا کہ ان کو تمام چیزوں کو اس نظر سے آپ دیکھیں کہ کیا علت نشہ ان میں موجود ہے کہ نہیں، اور اسے بنیاد بنا کر ہم انہیں حرام و ناجائز قرار دیں یا نہ دیں. تو یہ آپ دیکھتے جائیے کہ نشے کی وہ تعریف ان میں اگر پائی جائے تو ٹھیک. یہ تو اسی مفتی صاحب اگر میں نام لیتا جاؤں، اس کی بریکیشن اگر ہم کر لیں تاکہ ایک واضح طور پر لوگوں تک ایک میسج پہنچ جائے. ہیروئن کے حوالے سے کیا حرام؟ جی ہاں، ہیروئن حرام بالکل. چرس میں بھی اگر یہ علت پائی جا رہی ہے، نشہ ہے، تو پھر تو حرام ہے. مفتی صاحب نے جیسا بتایا کہ چرس کے لیے کیا؟ چرس پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ علت نشے کی وجہ سے حرام نہیں کہیں گے. ٹھیک، یہ اس پہ ہم ابھی مزید کلام کر لیتے ہیں کہ اگر یہ چرس سے نشے کی وجہ سے حرام نہیں تو کس وجہ سے اس کو حرام یا ناجائز قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب ایک الگ چیز، مطلب اس کا حکم، حرمت کا حکم آپ کر رہے ہیں، ناجائز حرام ہے، ناجائز بالکل ناجائز. لیکن چونکہ نشے اس وجہ سے نہیں آئے گا. اب اس کے حرمت کی علت نشہ نہیں ہے. چلے چرس پر بات کر لیتے ہیں ہم. چرس کیوں حرام ہے؟ جی ہاں، یہ مجھ سے ایک دفعہ کھارا دل میں سوال ہوا کہ کیا چرس شراب کی طرح حرام ہے. میں نے کہا شراب کی طرح تو حرام نہیں کہ اس میں علت نشہ نہیں پائی جاتی. پھر اس کے کچھ ایفیکٹ وغیرہ بتا کے میں نے اس پہ حکم لگایا کہ ناجائز اور حرام ہے. تو بعض نے صرف وہ لے لیا کہ شراب کی طرح حرام نہیں ہے، مفتی صاحب نے چرس کو جائز قرار دے دیا. ہم چرس کو جائز قرار نہیں دیتے، چرس ناجائز ہی ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں لوگوں میں مشہور ایک حوالے سے ہو جاتی ہیں. تو چرس ایک نشہ ہے، حالانکہ آپ نشے کی تعریف دیکھیں تو اس میں نہیں پائی جاتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر وہ جائز ہو جائے گی. بلکہ بہت ساری احادیث، کچھ اور ذرائع بھی ایسے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایک چیز نشے کی علت سے خالی ہونے کے باوجود ممنوع ہے. وہ یہ ہے کہ چرس ہمارے یہاں مثلا معیوب سمجھی جاتی ہے. کہ کوئی اگر لڑکی کا رشتہ کرنا چاہے، پوچھے ہوئے لڑکا کیا کرتا ہے، جو چرس پیتا ہے. چرسی سے تو ہم نہیں کریں گے. چرس اتنا برا نہیں لگتا جتنا چرسی برا لگتا ہے. تو اب اسی طرح مطلب اس کی وجہ سے جسم کے اندر ضرر پیدا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے. اس کی وجہ سے آدمی لوگوں کے اندر اپنی عزت کے زوال کا سبب بن جاتا ہے. اور ان تمام چیزوں کی ممانعت ہے، قرآن سے بھی حدیث سے بھی. اپنے آپ کو ضرر پہنچانے کی، اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنے کی، اس انداز سے پیش کرنے کی کہ لوگ ہم سے بدگمانی کریں، ہماری طرف انگلیاں اٹھائیں، ان تمام امور کو بنیاد بنا کر چرس بھی ناجائز اور حرام قرار دیا. کیا صرف اس وجہ سے کہ یہ ہماری ذلت کا باعث بن رہا ہے، ہمارے اندر سے وقار جا رہا ہے، اس کو استعمال کرنے سے ہم چرس پینے سے چرسی کہلا رہے ہیں، اس وجہ سے کیا حرمت آئے گی؟ بالکل، یہ تو حکم حرمت آئے گا. ہاں بالکل حکم حرمت آئے گی. ان کو باقاعدہ استدلال کیا گیا ہے ان احادیث کریمہ سے. یعنی یہ جو نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے آپ کو مقام تہمت میں پیش مت کرو. ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو ذلت پر پیش مت کرو. یہ بڑی سند ہے اس چیز کی کہ اس سے سینکڑوں احکامات نکلتے ہیں. آپ خلاف قانون کام کریں گے، جیسے اب یہ سعودی عرب گئے ویزے عمرے کے اوپر اور حج کے لیے رک گئے، اس کا شرع حکم کیا ہے؟ ان حدیث نکالتے ہیں. تو وہاں چونکہ اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا ہے کہ اگر آپ پکڑے گا جیل میں رکھا جائے گا، لہٰذا ممنوع ہوگا، حرام ہوگا. اس لیے یہ اس وجہ سے حرام ہے. ٹھیک. چرس آپ کس طرح، مطلب ہیروئن تو جس طرح صحت کے لیے بہت
نقصان دہ ہے؟ دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے نا، اس کے بارے میں بھی واضح حکم موجود ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. جیسا مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ چیزیں نقصان تو دے رہی ہیں، اب یہ پان چھالیا سگریٹ تک بھی اس پر میں آتا ہوں ایک وقفے کے بعد. میں چاہتا ہوں کہ پہلے ناظرین یہ ہیروئن اور چرس جیسی چیزیں اس کو ہم فائنل کر لیں. اس پر ایک خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب، حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب اور الحاج محمد یوسف میمن صاحب. اور ہم آج معاشرے کی ان برائیوں کے حوالے سے جو ہم 2-3 دن سے پروگرام کر رہے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں، اور اس میں سے ایک بہت ہی نازک پہلو ان برائیوں کا کہ ہم نشے میں بہت زیادہ مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. شراب کے حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ تفصیلی طور پر ڈسکشن کریں، اور اب ہیروئن اور چرس کے حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں، اور جس طرح مفتیان کرام نے کہا کہ بالکل ناجائز ہے. اس حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ تسلیم بھائی میں بشیر بات کر رہا ہوں امریکہ USA سے. جی بشیر صاحب. وعلیکم السلام. تسلیم بھائی بشیر بات کر رہا ہوں امریکہ سے. بشیر بھائی اپنے ٹیلی ویژن بند کر دیجیے گا اور ریسیور پر میری آواز سنیں. جی میں نے اپنے ٹی وی کی آواز بالکل بند کی ہوئی ہے. میں اپنا ٹھیک ہے فرمائیے. ٹھیک ہے جی میں ریسیور سے بات کر رہا ہوں. میں اپنے ٹی وی کی آواز بالکل بند کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے فرمائیے. جی میرا کوشچن مفتی صاحبان سے سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے جو کیو ٹی وی کا چینل شروع کیا، قسم خدا کی میں اتنا اس سے متاثر ہوا ہوں. انہیں زبردست اٹین کر رہے ہیں کہ خاص طور پہ جو مفتی صاحب ہیں ان کا تو جواب ہی کچھ اتنی ینگ ایج میں انہیں اتنا کچھ سیکھا ہے کہ میں ان کا فین ہوں حقیقت میں. یقیناً. تو میرے 2 کوشچن ہیں، آپ پلیز مفتی صاحبان مجھے ان کا جواب دے دیں. سب سے پہلا کوشچن میرا یہ ہے کہ میری وائف جو ہے وہ امریکن ہے. اچھا. جب میں نماز پڑھتا ہوں تو وہ میرے ساتھ نماز پڑھتی ہے. اس کو نماز کا سبق بالکل نہیں آتا. اچھا. مجھے اکثر یہ پوچھتی ہے کہ میری نماز کیسے قبول ہوگی، کہ مجھے آپ کی نماز بالکل نہیں آتی ہے. اس کو بالکل وہ پڑھ ہی نہیں سکتی نا نماز میں. ٹھیک ہے. میں اس کو کہتا ہوں کہ تو میرے ساتھ کھڑی ہو جائے، جیسے میں پڑھتا ہوں تو مجھے فالو کرتی جا. ٹھیک ہے. پہلا سوال تو ہے. تو دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو اس کے لیے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. تو ایک نعت کی فرمائش کرنی تھی، اگر وہ یہ ان کی باتیں میں نے سنی ہے لیکن کوئی اچھی سی نعت یہ سنا دیں اپنی. ٹھیک ہے ضرور آپ کو سنائیں گے. بہت شکریہ کال کرنے کا. ایک کال اور شامل ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. کامران میرا نام ہے. جی کامران صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ لوگ کو رمضان مبارک کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ بڑے بڑے عاشق رسول تشریف فرمائے ہیں جی، اور بڑا دل خوش ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ جو آپ کا تراویح ٹائم سے اس کا میں کیا بیان کروں، کیا مزہ ہے اس کا جو وہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا جو آپ نظارہ دکھاتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ ابھی یہ نشے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس میں آپ نے حرمت کے بارے میں بات کی. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آیا کہ یہ سگریٹ اور پان کے استعمال میں بھی حرمت ہے یا نہیں؟ اچھا ہم اسی پر آ رہے ہیں انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. تسلیم صاحب ایک میرا سوال ہے تھوڑا سا پروگرام سے ہٹ کے ہے. جی شیور بسم اللہ. سارٹ آف میں نے ایک فتویٰ کے طور پہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ملک سے باہر کسی غیر اسلامی ملک میں اگر کوئی پراپرٹی خریدی جائے اس کی ڈاؤن پیمنٹ کر کے اور اس کو اگر رینٹ پہ دے دیا جائے اور رینٹ جو بھی رہے اس کو دے، اور اس کے بعد اس پراپرٹی کو جب وہ سارا پے آف ہو جائے اور اس کو ہم بیچ دیں تو کیا آیا وہ پیسہ شرعی طور جائز ہوگا یا نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. ایک کالر اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. انڈیا کا ہے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے؟ انڈیا سے عجیب حسین بول رہا ہوں. جی حاجی صاحب ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجیے گا. انڈیا سے عجیب حسین بولتا ہوں. حاجی صاحب ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجیے گا. انڈیا سے عجیب حسین بول رہا ہوں. جی انڈیا سے عجیب حسین بول رہا ہوں. جی بولیے آپ کی آواز آ رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ نعت شریف میرے کو سنبھلنا ہے. ہیلو
آپ کی آواز آ رہی ہے؟ یہ اچھے بولتے ہیں ہاں تو میرے کو سنبھلنے کا ہے. یوسف میمن صاحب انشاءاللہ آپ کو ضرور نعت سنائیں گے جی. بہت شکریہ کال کرنے کا، بہت شکریہ. مفتی صاحب بات ہو رہی تھی ہیروئن اور چرس، کیا بیماری کی وجہ سے کہ یہ صحت کے لیے مضر ہے، اس وجہ سے بھی اس پر حرمت آئے گی؟ دیکھیں پہلے تو یہ کلیئر ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں. ٹھیک. اب رہا یہ مسئلہ کہ بیماری یا صحت کے لیے تو بہت ساری ادویات موجود ہیں. ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ بھائی اس کے علاوہ علاج کے لیے کوئی اور صورت بچے گی نہیں، اسی سے علاج ہوگا، ایسا ہوتا نہیں ہے. بالفرض اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے تو آپ کو اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی جان بچائیں، جان مقدم ہے، جان کا حق اس سے بڑھ کر ہے. صحیح. اچھا اس کے علاوہ نسوار اور حقہ جو پیا جاتا ہے، عام حالت میں تو ان کا وہ حکم نہیں ہے کہ بندہ تھوڑا بہت استعمال کرتا ہے، لیکن ان کی کثرت جو ہوتی ہے استعمال کی یہ امراض پیدا کرتی ہے. اس کے افیکٹ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بہت برے جسم پر مرتب ہوتے ہیں. لہذا جب یہ جان کے معطل ہونے کا یا بیماریوں کا باعث بنے اس صورت میں ممانعت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. پان، گٹکا، نسوار، حقہ، شیشہ. اس پہ ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا. سگریٹ، پان اور ہمارے یہاں پہ سیٹی وغیرہ یہ چیزیں آتی ہیں. ایک آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے یہاں پہ بہت کسے استعمال کرتے ہیں گائے کا گوشت، بکرے کا گوشت. اس کے بھی اثرات ہیں کیونکہ وہ بہت جگالی کرتے ہیں گائے بکرے وغیرہ. تو جو ان کو زیادہ کثرت سے کھاتے ہیں تو پھر ان میں بھی یہ جگالی کی عادتیں کچھ نہ کچھ عادات کسی نہ کسی طور پہ پیدا ہوتے ہیں. صحیح. تو یہ تو خیر وجہ نہیں ہوگی اس کی حرمت نہیں، حرمت کی نہیں، اس کے استعمال کی. جی ہاں. اچھا کیا کہیں گے سگریٹ، پان، نسوار، حقہ، گٹکا، دیکھیں پوری؟ جی ہاں، اولاً تو ان کی حرمت کا حکم معلوم کرنے کے لیے ہم انہیں نشے کی تعریف پر پیش کریں گے کہ کیا ان میں نشے کی تعریف ہے کہ نہیں. تو ان میں کسی میں بھی نشے کی تعریف نہیں پائی جاتی. پان چاہے کتنی کثرت سے آدمی کھا لے، سگریٹیں چاہے کتنی ڈبی پی لے، لیکن بہرحال اس سے نشہ نہیں پیدا ہوتا. تو یہ تو حرمت کی علت نہیں ہوگی. اب جیسے مفتی صاحب نے اصول بیان فرما دیا، بالکل صحیح اور کریکٹ یہ اصول ہے کہ اگر ان کو اس حد تک پیا گیا کہ یہ صحت کے لیے باعث ضرر ہو جائیں گی تو ممنوع ہے. اور اگر اس حد تک نہیں پیا تو اس کو مباح کہا جاتا ہے. مباح شرعاً اس عمل کو کہتے ہیں کہ نہ گناہ نہ ثواب. لیکن اس میں بھی مطلب یہ ضرور ہے کہ جو معظم دینی ہو، جو کہ دینی علامت ہو، اسے اس قسم کی چیزیں عوام کے سامنے بیان کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ پھر وہ عوام کی نگاہوں میں اس کی ایک ویلیو گرتی ہے. لوگ ایک عجیب اس کے بارے میں مطلب ایک ذہن میں تصور اور ایک امیج بنائے ہوئے ہوتے ہیں. اگر وہ سب کے سامنے اس طرح کرے گا تو پھر اس میں ذرا تھوڑا سا عجیب سا محسوس ہوتا ہے. تو اگر اس کو مباح حالت تک رکھنا ہے، ایک عجیب سا محسوس ہونا تو ایک الگ چیز ہے نا. مطلب کوئی بھی پی رہا ہے، اگر ایک جائز چیز ہے، سپوز جیسے سگریٹ ہے یا کوئی پان ہے، پان میں خوشبو والا پان بھی ہے. مطلب اگر کوئی پان کھا رہا ہے تو دیکھنے والا یہ کہے کہ فلاں دیکھیں جی اتنے معزز آدمی پان کھا رہے ہیں، اتنے بڑے جناب یہ آفیسر ہیں اور یہ پان کھا رہے ہیں، اتنے بڑے مفتی ہیں پان. یعنی اس صورت کو ناجائز کہہ دیں گے یا ممنوع کہہ دیں گے؟ ناجائز ممنوع پھر بھی نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، یہ ناجائز ممنوع نہیں بنے گا. نہ کوئی حرمت کا حکم ہے نہ کراہت کا حکم ہے. زیادہ ہم یہ کہیں گے خلاف اولا ہے. خلاف اولا یہ کہتے ہیں مستحب کے برخلاف کو. ٹھیک، مستحب کام ہوتا ہے کہ کریں تو اچھا ہے، نہیں کریں تو کوئی بات نہیں. اس کو مخالف کرنا یہ خلاف اولا کہلاتا ہے. زیادہ سے زیادہ خلاف اولا ہوگا بس. 5 سگریٹ بھی اگر پیے تو صحت کے لیے مضر تو ہے. کیونکہ ہمارا ایکسپیرینس نہیں ہے. نہیں، میں ایک بات پوچھنا اس میں آپ کو میں بتاؤں کہ ہر ایک کی صحت کا دار و مدار بھی ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے ایسا نہیں ہوتا. تمباکو کی معذرت چاہتا ہوں، میں وہ بات کر دوں صاحب کی، تمباکو کی کوالٹی پر بھی ہوتا ہے. یہ میں نام نہیں لیتا ہوں سگریٹس کا. بعض ایسی ہوتی ہیں جو یہ ڈرائیور حضرات پیتے ہیں یہ، اور باہر سے جو بہت ہی عالیشان قسم کی ہوتی ہیں باہر سے آتی ہیں، ان کے تمباکو میں بھی فرق ہوتا ہے، افیکٹ میں فرق ہوتا ہے. جسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا صحت کہ جسم بعض اوقات تو فوراً افیکٹ قبول کرتا ہے، بعض اوقات کتنی مرضی پیے. تو مطلب اس میں ایک ریکمنڈیشن ہے کہ نہ یہ فتویٰ ہے کہ نہ پیئے. بہرحال یہ غیر مہذب تو ہے نا.
نہیں غیر مہذب کس طرح سے ہے؟ دیکھیں انسانیت کے لیے ایک انسانی حوالے سے جو انسان کے خواص ہیں، پھر انسانوں کا جو نسب العین ہے، یہ ان چیزوں کے منافی ہے. ہمارے جو مقصد حیات ہیں وہ ان چیزوں کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں. دیکھیے مضر بعض لوگ اس وجہ سے روزہ نہیں رکھتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ بھئی ہمارا نشہ جو ہے، یہ جو عادت ہے، یہ تو ٹھیک ہے، ڈسٹرب یہ ہو تو رہی ہے. بالکل غلط ہے کہ اگر آپ اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہے. میں بات کرتا ہوں اس حوالے سے، ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں لندن سے بول رہا ہوں، چودھری محمد طارق. جی چودھری صاحب. تو ایک دفعہ پہلے ہی میں نے کہا کہ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے، مفتی صاحبان اور یوسف میمن صاحب. جی جی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بہت پروگرام آپ کا اسرائیلیوں کا یہ سب چل رہا ہے. بہت شکریہ. تو میں وہ کچھ اس میں جو شراب کے بات، کیونکہ میں یہاں پر مجھے کوئی 46 ایئرس ہو گئے ہیں. جی آپ بہت اس حوالے سے اہم بات کر سکتے ہیں. جی تو اس میں جو شراب کا سلسلہ جا رہا ہے، تو یہ ہم لوگ ہر چیز یورپ کی تصویر کرتے ہیں پاکستان میں یا اور ملکوں میں، عرب ملکوں وغیرہ میں. یہاں پر اگر ہم شراب پی کر اگر کوئی ڈرائیور غلطی کرتا ہے تو اس کے چارج لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر یہ اتنی اچھی، اور پھر جس سے کرسمس آتا ہے تو جگہ جگہ لاکھوں پاؤنڈ کر کے وہاں پر بسوں میں جگہ جگہ پر لیفلیٹ لگائے جاتے ہیں کہ شراب پی کر جو ہے وہ ڈرائیونگ نہ کرے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے ڈرائیور کے اوپر کہ اس کے ساتھ اگر 4 حضرات اور سفر کر رہے ہیں تو وہ ایسا قدم نہ اٹھائے شراب پی کر جو ان کی جان بھی خطرے میں پڑ جائے. لہٰذا پولیس فوراً روک کر اس کو جیل میں بند کر دیتی ہے اور پھر اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرتی ہے. صحیح ہے. تو یہ اگر اتنی اچھی ہے تو یہاں پر جہاں پر یہ عام کھلے بندوق ملتی ہے اور ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یورپ میں حلال ہے یہ، اور جتنے بھی یہاں پر فٹ بال گراؤنڈس ہیں، رگبی گراؤنڈس ہیں، میچز ہوتے ہیں ویکینڈ کے اوپر، تو وہ بالکل صحیح طور پر وہاں پر الکوہل جو ہے وہ الاؤ نہیں کرتے کہیں بھی. سختی سے. اچھا باقی پبلک پلیسز کا کیا حال ہے؟ جی پبلک پلیسز کے اوپر بھی بعض جگہ کے اوپر انہوں نے سختی. جی پبلک پلیس میں بھی انہوں نے ابھی یہ تو یہ جو نا ہر جگہ پر تو قانون بن گیا ہے کہ جو سگریٹ ہے وہ بھی الاؤ نہیں ہے ابھی. ٹھیک ہے. اور اس کی جیل بھی ہو سکتی ہے اس میں. تو وہ تو بند ہو گیا قانونی طور کے اوپر، سگریٹ نہیں پبلک پلیس پر پی سکتے. صحیح. تو شراب میں ویکینڈ کے اوپر ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ بے شمار لوگ جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں جیلوں میں، پھر منڈے کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے پھر ان کو جرمانہ کر کے یا کچھ. تو مطلب ہے کہ وہ ایسا ان کا جو ہے وہ سسٹم ہوتا ہے. ہو سکتا ہے وہ محفوظ جگہ میں جا کے اسٹیڈیمز میں اور پبلک پلیسز کے اوپر جب یہ کرسمس اسپیشل آتا ہے تو ایک لاکھوں پاؤنڈ خرچ کر کے یہ لوگ لیفلیٹ لگاتے ہیں. مطلب کہ ڈرائیور جو ہے وہ شراب پی کر ڈرائیونگ نہ کرے اور اس طرح سے ہلڑ بازی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مار پیٹ، اور ان کو ہوش ہی نہیں ہوتا. بڑے بڑے جو ہم سمجھتے ہیں نا یہ یورپ بہت ماڈرن ہے، بہت ہی زیادہ سوٹ بوٹ ڈال کر کرتے ہیں. ان کو ویکینڈ پر دیکھنا چاہیے. جانور جو ہے ان سے بھی بدتر ہے. ان کو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ ان کا دروازہ کدھر ہے، ادھر جانا کدھر ہے، گھر کدھر ہے. تو یہ میں حقیقت کیونکہ میں تو 46 ایئرس ہوں یہاں پر رہتے ہیں، وہ بات بتا رہا ہوں جو شاید وہاں پر اس میں نہ پتا ہو. صحیح. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. آپ نے اس حوالے سے اپنے مشاہدات ہم سے شیئر کیے. ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ لائن میرا خیال ہے ڈراپ ہو گئی ہے. الحاج محمد یوسف میمن ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. نعت کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں. برا سب سے ہوں میں اچھے نہیں گن، اللہ اللہ. برا سب سے ہوں میں اچھے نہیں گن،
مگر رہتی ہے مجھ کو آپ کی دھن. کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر رہتی ہے مجھ کو آپ کی دھن. تیرے قربان جاؤں بات تو سن نسیمہ جانب بطحا گزر کن. نسیمہ جانب بطحا گزر کن. نسیمہ جانب بطحا گزر کن. ز احوال محمد را خبر کن. ز احوال محمد را خبر کن. جہاں محبوب حق ہے میرے باجا وہاں کی سرزمی ہے آسماں جا. نہ خالی ہاتھ تو ہر وہاں جا. ببری جان مشتاقم درا جا. فدائے روضائے خیر البشر کن. فدائے روضائے خیر تیرا ایوان عالم یا محمد صلی اللہ ہے تجھ سے شان عالم یا محمد. تو ہی ہے عالم یا محمد. تو ہی سلطان عالم یا محمد. ضروے لطف سوئے من نظر کن. زیارت پر زیارت مشرف گرچہ شد جامی ز لطفت خدا را ای کرم بارے دیگر گر کن. نسیمہ جانب بطحا گزر کن. ز احوال محمد را خبر کن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک کالر شامل کرتے ہیں، ناظرین دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے، فرمائیے. جی میں ہولڈ پہ ہوں جی. آپ کی آواز آ رہی ہے. ہلو. لائن میرا خیال ہے ڈراپ ہو گئی ہے. مفتی صاحب سگریٹ اور پان کی بات ہو رہی تھی مہذب ہونے کے حوالے سے. جی ہاں. تو اس کو ہم ٹھیک ہے مباح جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، لیکن یہ کہ اس کو غیر مہذب تو کہا جائے گا. اس کی آپ مثال دیکھیں کہ
کسی بھی چھوٹے بھائی کو آپ دیکھیں گے اس کا بڑا بھائی سامنے سے گزرے گا وہ سگریٹ پھینک دے گا، یا والد صاحب گزریں گے وہ نہیں پیے گا، جبکہ وہ اپنے والد کے سامنے بڑوں کے سامنے پانی پینے میں اس طرح نہیں کرے گا۔ تو خود ایک انسان کے اندر سے اس کی فطرت تقاضا کرتی ہے کہ میں اپنے بڑوں کے سامنے یہ کام نہ کروں، اس لیے کہ یہ انسانی نکھار اور تہذیب کے خلاف ہے۔ صحیح۔ ایک ناظرین مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم دابری کے ساتھ اور آج ہم بات کر رہے ہیں نشے کے حوالے سے، اور نشے کی بہت ساری صورتوں پہ ہم نے ڈسکشن کیا، بہت ساری چیزوں کو مفتیان کرام نے حرام قرار دیا، لیکن کچھ چیزوں کو حرمت کا حکم نہیں لگایا ہے۔ مفتی صاحب اگر ایک کالر شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سر عظمت بول رہا ہوں جیلم سے۔ عظمت صاحب کیسے ہیں آپ؟ بس سر اللہ کا شکر سر۔ جی کیا کہیں گے؟ جی سر پروگرام کا بہت اچھا ہے سر۔ بہت شکریہ۔ جی سوال سر یہ کرنا تھا کہ سفر میں نماز جیسے نماز قصر پڑھتے ہیں اور اگر پوری نماز جائے تو وہ بندنگار ہوتا ہے، اس طرح رمضان میں آج کل مطلب ہے اگر سفر میں روزہ رکھا جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ مفتی صاحب حقہ بہت سارے بزرگوں سے روایت میں آتا ہے کہ بزرگ پیا کرتے تھے، حقہ بھی اور سگریٹ ٹوبیکو اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، تو وہ تو بہت سے بزرگوں سے روایت ملتی ہے۔ جی ہاں، حقے میں دو چیزیں دیکھی جائیں گی، ایک تو یہ کہ حقہ اس انداز سے پینا کہ وہ صحت کے لیے باعث نہ ہو، دوسرا اس میں ایسا تمباکو استعمال نہ کرنا جو منہ میں بدبو اور تغیر رائحہ جس کو کہتے ہیں منہ کی جو مطلب کیفیت کو بدل دیتا ہے ویسا نہ ہو۔ اگر ہو بھی بالفرض کہ ایسا تمباکو یوز کرتے ہیں کہ اس سے تھوڑا سا منہ میں بدبو سی پیدا ہو تو وہ کلی کرنے کے بعد پھر نماز کی طرف راغب ہونا چاہیے۔ تو اگر خوشبودار تمباکو کے ساتھ حقہ پیا جائے اور اس حد تک پیا جائے کہ وہ باعث ضرر نہ ہو تو پھر اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور وہی اکابرین سے ثابت بھی ہے۔ سگریٹ اور حقے کا ایک ہی حکم ہے؟ حکم ایک ہی ہے اسی اعتبار سے کہ دیکھیں سگریٹ کے اندر خوشبودار سگریٹیں بھی ہوتی ہیں، بہت آ گئی، چاکلیٹ وغیرہ کے اس کے قسم کی بھی ہیں، تو بدبو والی علت تو ختم ہوئی۔ اب وہی دیکھیں گے کہ صحت کے لیے باعث ضرر ہے کہ نہیں ہے، اگر باعث ضرر ہے تو ہم مکروہ قرار دیں گے، ورنہ نہیں۔ ٹھیک ہے بالکل۔ اچھا وضو بہت سے لوگ کہتے ہیں سگریٹ پینے سے وضو جاتا رہے گا۔ نہیں، وضو ٹوٹنے کے اسباب میں سے سگریٹ پینا نہیں ہے، وہ تو نجاست کا خروج ہے بدن سے جو ہوگا، تب ہم وضو توڑنے کا حکم دیں گے۔ پان اور گٹکے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ پان کی مختلف شرعی حیثیتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ تعین یہ کیا جائے کہ کیا وہ جو پان آپ کھا رہے ہیں بہت ہی کثرت کے ساتھ اور ایسے اجزاء پر مشتمل ہے جو مضر صحت ہیں، تو پھر تو اس کے اندر ناجائز کا حکم لگایا جائے گا، کیونکہ میری معلومات کے مطابق یہ چمڑا رنگنے کا رنگ ہے، یہ کتھے میں ملا کر اور یہ کتھا اس میں لگایا جاتا ہے اور انتہائی مضر صحت ہوتا ہے۔ تو اگر بالفرض اس قسم کے اجزاء نہیں ہیں اور اتنی کثرت سے بھی استعمال نہیں کر رہے کہ وہ باعث ضرر ہو تو اس کا حکم وہی مباح والا ہو۔ لیکن مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے یہاں پر تو گھی اور تیل میں بھی جو ہے وہ گریس ملا کر دی جا رہی ہے، مطلب اس طرح سے اگر پان کو کہیں گے یہ مضر صحت ہو گیا تو وہ تو ڈالنے والوں پر ایک اس کے اوپر نہیں آئے گا۔ نہیں، یہ استعمال کرنے والے پر بھی آئے گا۔ دیکھیں گھی اور میں فرق ہے، گھی کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے، آپ کھانا بنانے میں مجبور ہیں کہ گھی ڈالیں گے، پان ایسی آپ کی مجبوری نہیں ہے کہ اس کو آپ نہ کھائیں تو آپ کا گزارا نہیں ہوگا۔ لیکن کھانے والوں کے لیے تو ایسا ہی ہے۔ نہیں، وہ کھانے والوں نے اپنی ایک مجبوری بنا لی ہے، ایک دیکھیں واقعی مجبوری ہوتی ہے، جیسے گھی کے اندر معاملہ ہے، ایک پانی کے اندر معاملہ ہے، پانی بھی تو آج بعض اوقات مضر بعض جگہ سے آتا ہے، پینے کا پانی اس میں بھی مضر آ رہا ہے، وہ بھی مضر آ رہا ہے، لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو وہاں پہ اگر روکا جائے گا تو شدید قوم حرج میں مبتلا ہو جائے گی۔ وہاں پر بھی ہم یہ کہیں گے آپ اچھے انداز سے کوئی گھی حاصل کر سکتے ہیں یا بنا سکتے ہیں تو بنائیے، ٹھیک ہے، ورنہ بہرحال مجبوری ہے۔ پان کے اندر وہ مجبوری نہیں ہے، اگر ایک شخص ایک غلط چیز کو اپنی عادت بنا لیتا ہے تو ہم اس کی عادت کی وجہ سے شرعی حکم کو تبدیل نہیں کریں گے۔ اب یہ جو گٹکے کا مسئلہ ہے کہ خود گورنمنٹ نے اس کے اوپر پابندی لگائی ہے کہ انتہائی مضر صحت چیزیں اس میں شامل کی جا رہی ہیں، تو اب اسے ایک شخص کی صرف عادت راسخہ کی بنا پر کیسے کہہ دیں گے؟ گٹکے اور مین پوری میں تو بہت زیادہ یہ اس طرح جی ہاں اس قسم کا۔ تو اب یہ ہے کہ اب اگر فی نفسی ہی وہ صحت کے لیے مضر نہیں ہے اور حد اعتدال میں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے تو پھر دو اس کی صورتیں ہیں کہ وہ خوشبودار تمباکو کے ساتھ ہے یا بدبودار تمباکو کے ساتھ ہے۔ اگر منہ میں بدبو کا سبب بنے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو بدبودار چیز کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے،
کیونکہ جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. صحیح. تو یہ حکم خالی مسجد کے ساتھ نہیں. اگر آپ علت دیکھیں کہ جس سے لوگوں کو مسلمانوں کو اذیت ہوتی ہے فرشتوں کو بھی اذیت ہوتی ہے, منہ کی بدبو سے فرشتے اذیت محسوس کرتے ہیں. صحیح. ایک کالر شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تسلیم صاحب ہے جی. جی بات کر رہا ہوں. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی امان اللہ خان بول رہا ہوں اٹلی سے. جی خان صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے جی. میری طرف سے آپ کو اور مفتیانہ صاحب کو بہت بہت سلام ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. صبح 10 بجے کام پہ جاتے ہیں, رات کو 10 بجے آتے ہیں. اچھا. تو آگے اپنا آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں. ہم رات کو 1 بجے تک, یعنی پاکستانی ٹائم 3 بج جاتے ہیں آپ کے. اچھا اچھا. صحیح صحیح. ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام ہے جی. کیو ٹی وی کو بہت بہت مبارکباد ہو. بہت شکریہ. اچھا آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے مفتی صاحب سے. جی جی ہیلو جی کہیے. جی اب یہاں ریسٹورینٹ میں کام کرتے ہیں, میکانک ریسٹورینٹ میں. اچھا. تو یہاں اکثر کھانے میں جو ہے نا شراب استعمال کرتے ہیں. تو ظاہر پھر جو کوک ہوتا ہے اس کو تو چکھنا پڑتا ہے, نمک وغیرہ یہ وہ جو مسالہ جات. پہلی تو بات یہ ہے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تقریباً 100% جو کرشن ہیں یہ لوگ نا, تو وہ خنزیر کا گوشت یہ استعمال کرتے ہیں, کھاتے ہیں. اچھا. تو ہمیں بھی کہتے ہیں کہ یہ تو گوشت ہے, آپ لوگ کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یار ہم تو مسلمان ہیں, ہمارے مذہب میں منع ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ہم نہیں کھاتے تھے. وہ پوچھیے ممانعت کی وجہ کیا ہے. ظاہر ہم عالم تو ہے نہیں کہ ان کو سیٹسفائی کر سکیں. تو یہ پلیز یہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ منع فرمایا گیا کیوں. اور یہ بھی ہمارا یقین ہے اور آپ کا بھی ہم سب کا کہ اسلام میں اگر کوئی چیز منع ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی. تو آپ کو ضرور انشاءاللہ مفتیان کرام سے اس سوال کا جواب ضرور لے کر دیتے ہیں. جی مفتی صاحب سوال کافی کچھ سوال لے لیتے ہیں. ایک تو یہ بھائی نے امریکہ سے کال کی تھی کہ ان کی زوجہ امریکن ہیں اور ان کو نماز پڑھنی نہیں آتی ہے. تو اس میں 2 صورتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ اگر ممکن ہو تو آپ گھر پہ جماعت کروائیے, کیونکہ آپ کو پڑھنی آتی ہے تو آپ آگے پڑھیں, زوجہ پیچھے کھڑی ہو جائیں. تو اب وہ زوجہ کو قرات وغیرہ تو کرنی نہیں ہوگی. ان کو بس یہ تلقین کر دیں کہ جہاں ثنا پڑھنی ہے, رکوع ہے, سجود ہے, اتحیات کی تمام مقامات ہیں, اس پہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے رہیں, ذکر الہی کرتے رہیں, اور سیکھنے کی کوشش بہرحال جاری رکھیں. اور بالفرض اگر وہ منفرد نماز ادا کر رہی ہیں تب بھی فقہاء اسلام کا یہی قول ہے کہ وہ پوری نماز کو سبحان اللہ سے ادا کریں. مثلا یہ سفر پہ چلے گئے, جماعت نہیں قائم ہو سکتی ہے گھر میں, تو پوری نماز سبحان اللہ ذکر الہی سے کر لیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب تک وہ عذر میں ہیں ان کی نماز اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. دوسرے نے کہا کہ اگر دوسری رکعت میں کھڑے ہوں تو کیا بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. تو ضروری اگر فرض یا واجب کے معنی میں لے کر کہہ رہے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے. ہاں الحمد سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا مستحب ہوتا ہے اور سورت سے پہلے پڑھنا سنت کریمہ ہوتا ہے. ایک بھائی نے کہا کہ ہم نے ایک زمین لے لی, اس کے ایڈوانس گویا کہ دے دیا اور وہ قبضے میں آ گئی, ہم اسے رینٹ پر دے سکتے ہیں, بعد میں پیمنٹ اس کی ادا کرتے رہیں. تو دیکھیں ایک ہوتا ہے قانونی لحاظ سے زمین ہمارے قبضے میں مکمل طور پر آ جانا, یہ کاغذی کارروائی پر مشتمل ہوتا ہے. جب آپ فل پیمنٹ کر دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کے نام کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے مذہب اسلام سے کے اعتبار سے اور شرع تعلیمات کے اعتبار سے جب ایجاب و قبول ہو جاتا ہے, ایک شخص آفر کر رہا ہے, آپ اس کو قبول کر لیے, یہ ایجاب و قبول ہے. جب یہ تمام ہو جاتا ہے تو فوراً بیع کا حکم نافذ ہوتا ہے, اور حکم یہ ہے کہ آپ اسے پیسے دیں اور وہ زمین چیز کو آپ کے حوالے کر دیں, مالک ہو جاتے ہیں. تو گویا کہ اگر آپ نے ایڈوانس بھی دیا ہے تو آپ زمین کے مالک ہو گئے. اگر اس نے قبضہ بھی دے دیا تو اب اس کو آپ آگے بیچ بھی سکتے ہیں اور اس کو رینٹ پہ بھی دے سکتے ہیں, اور رینٹ آپ کے لیے شرعاً بالکل جائز ہے, اس میں سود والا کوئی عنصر شامل نہیں ہے. رمضان میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک ریسٹورینٹ والا میں لے لیتا ہوں پہلے, کہ کھانے میں شراب ہے تو وہ کک چکھے گا, کیا کرے وہ. تو یہ دیکھیں شرعاً بالکل جائز نہیں ہے اس قسم کی نوکری کے جس میں انسان حرام چیز چکھنا اس کو لازم ہو. اس کے لیے اگر یہ چاہیں تو یوں کر سکتے ہیں کہ کوئی ایک غیر مسلم لڑکا رکھ لیں, اس کو تھوڑی بہت تنخواہ دے دیں اور اس کو چکھائیں, وہ ذائقہ بتایا اس تو پھر ٹھیک ہے, لیکن بھارت اس کی ان کو اجازت نہیں مل سکتی ہے کیونکہ یہ شراب حرام ہے. خنزیر کے گوشت کی حرمت کی علت کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ خنزیر جو ہے اکثر صرف نجاست کھاتا ہے, صرف نجاست.
تو اس کے گوشت میں اس نجاست اور گندگی کا اثر ہے، اور ہماری شریعت اس گوشت کے اثرات کو باقاعدہ تسلیم کرتی ہے اور ان کے برے اثرات سے لوگوں کو بچانا چاہتی ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ جن جن جانوروں کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ ضرور کسی گندی اور بری صفت میں مبتلا ہے، اور جن جانوروں کے گوشت کو حلال قرار دیا ہے ان میں اچھی صفات کا عنصر آپ کو زیادہ نظر آئے گا۔ تو اس لیے کہ گوشت کے ذریعے اس جانور کی بری صفات کے ہم بھی حامل ہو جائیں گے، اس کے گوشت کو منع کر دیا گیا۔ صحیح ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ، اور کیو ٹی وی آپ کے لیے پروگرام پیش کر رہا ہے ماسٹر پینٹ کے تعاون سے۔ کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں وعلیکم السلام، میں بول رہا ہوں قاری احسان، یہ جبل پور ایم پی انڈیا سے۔ اچھا قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ ہاں اللہ کا شکر ہے، بہت بہت شکریہ، اور یہ کیو ٹی وی میں دیکھ رہا ہوں 2-3 سال سے، جی اور یہ آپ کا شہری ٹائم بھی دیکھ رہا ہوں، بہت خوشی ہوتی ہے، اور یہ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے کہ اس کیو ٹی وی نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے جو برسوں سے ہم لوگ تمام علماء اکرام نہ کر سکے۔ یہ کیو ٹی وی ایک اکیلے اپنے دم پر کام کر رہا ہے، الحمدللہ، اور یقیناً بہت بڑا سنیت کا کام بھی ہو رہا ہے، دین کا کام بھی ہو رہا ہے۔ بہت بڑی خوشی ہوتی ہے آپ حضرات سے مل کر کے اور دیکھ کر کے آپ لوگوں کو۔ شہری ٹائم بھی دیکھ رہے ہیں، اور تراویح کا بھی جو آج کل چل رہا ہے آپ کا ترجمے کے ساتھ ساتھ، بہت ہی اچھی بات ہے کہ لوگوں کو معلومات بھی ہو رئی ہے۔ جی اور حضرت جو علامہ طاہر القادری صاحب جو ہیں، یہ واقعی ہمارے لیے اور پوری قوم کے لیے بہت بڑی سرمایہ ہے، اور بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ جن کی وجہ سے دین اسلام کو اتنا بڑا کام ہوا، فروغ ہوا ہے۔ ہر انسان کے دل میں، ہر مومن کے دل میں ان کی بڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبت جاگ اٹھی ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش کریں گے کہ ان کو بھی اپنے پاس میں لے کے آئیے تو بڑے اچھے رہے گا، ہم لوگ ان کے دیدار سے مشرف ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو لاؤڈ اسپیکر پر نماز پڑھانا ہے، یہ مسئلہ بھی پوچھنا تھا حضرت سے کہ ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا بات ہے کہ علماء اکرام کیوں نہیں بیٹھ کر کے ایک اتفاق رائے سے کام کر لے تو اچھا رہے گا، کہ قوم بڑی فتنہ فساد میں پھیلتی ہے۔ جی تو لہٰذا اس کا مسئلہ واضح فرما دے تو اچھا رہے گا۔ ضرور انشاءاللہ قاری صاحب آپ کو بتاتے ہیں، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ الحاج محمد یوسف میمن ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ یوسف بھائی بسم اللہ۔ یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے، نہیں کسی کا مقام ایسا، یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے، نہیں کسی کا مقام ایسا، جو بعد ذکر خود ہے افضل ہے، ذکر خیر الانام ایسا، در نبی پر یہ عمر بیتے ہو، مجھ پہ لطف دوام ایسا، کیا کہیں در نبی پر یہ عمر بیتے ہو، مجھ پہ لطف دوام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی وہ ان کے در پر قیام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی وہ ان کے در پر قیام ایسا، لبوں کو پنا میں نبی جمایا، گریز پاک حادثوں کو پایا، لبوں پنا میں نبی جمایا، گریز پاک حادثوں کو پایا، جو ٹال دیا ہے مشکلوں کو، میرے نبی کا ہے نام ایسا، جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو، میرے نبی کا ہے نام ایسا،
مجھے کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں نہ میرا کوئی اللہ اللہ عمل ہے ایسا نہ میرا کوئی ہے کام ایسا نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا نہ میرا کوئی ہے کام ایسا. بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا. بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا. نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا غلام ایسا. سبحان اللہ کیا کہہ رہے ہیں. نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا. نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء و رسول یہ بولے. نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء و رسول یہ بولے. نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا. نماز ہو تو نماز ایسی امام. وعلیکم السلام. تسلیم بھائی میں ملک شکیل احمد امان بول رہا ہوں سعودی عربیہ سے. جی ملک صاحب. میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک آدمی کو بالفرض، حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بالفرض میں نے ایک آدمی کو گندم دی کچھ عرصہ پہلے. اس وقت گندم کی قیمت تھی 400 روپے من. اچھا. اب 5 سال تقریباً 5 سال کے بعد اب گندم کی قیمت ہے 4000 روپے من. ٹھیک ہے. تو یہ جو وہ اب مجھے واپس کرے گا 5 سال بعد، تو یہ جو 3600 روپے اضافی ہے. ہلو جی جی آپ کی آواز آ رہی. یہ 3600 روپے اضافی ہے، یہ حلال ہے کہ حرام؟ اگر حلال ہے تو جو بینک میں لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ کیوں حرام ہے؟ ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. مفتی صاحب سوالات بھی اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں کافی، اور 2 چیزیں ٹاپک کے حوالے سے جو باقی ہیں، ایک نسوار اور ایک شیشہ. شیشہ بہت زیادہ ہمارے یہاں عام ہو گیا اور ہر ریسٹورنٹ میں چھتوں پر اور اس طرح شروع ہو گیا. دیکھیں مسئلہ ان میں بھی نسوار اور شیشہ میں دونوں میں وہی چیز ہم دیکھیں گے کہ اگر یہ نشے کی حد تک نہیں پہنچتے اور باعث ضرر نہیں ہیں تو ان کو مباح کے حکم میں رکھیں گے، یعنی نہ گناہ نہ ثواب. اور اگر یہ حد نشہ تک پہنچتے ہوں حرام، اگر باعث ضرر ہوتے ہوں تو مکروہ. کولڈ ڈرنکس میں بھی سنا ہے کافی آج کل نشہ آور چیزیں شامل کی جا رہی ہیں، اور سگریٹ کے ٹوبیکوز پہ شراب چھڑکی جاتی ہے. دیکھیں اس میں اصول شرعی بس یہ ہے، اصول یاد رکھیے گا کہ کسی چیز کو ناپاک قرار دینے کے سلسلے میں شریعت اس وقت اسے ناپاک قرار دینے کی اجازت دے گی یا تو آپ نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو کہ اس میں چیز ملی ہے، یا وہ کمپنی خود یہ بتائے کہ ہم اس چیز میں یہ ملاتے ہیں. ٹھیک ہے. یا تیسرا کوئی ایک نیک پرہیزگار ایسا شخص جو ظاہر میں بھی بالکل شریعت کے مطابق ہو اور اس کا کوئی کام آپ کے نزدیک خلاف شراب کو نظر نہیں آ رہا، وہ یہ خبر دے کہ ایسا ہے. اگر ان 3 ذرائع سے خبر نہیں ملتی تو کوئی احتیاط کرنا چاہے تو ٹھیک، لیکن ہم اس کے اوپر حکم حرمت نہیں لگا سکتے، اس پر جائز ہوگا. ٹھیک جو سوالات ہیں اس کے جوابات. ایک تو یہ پوچھا تھا کہ رمضان میں یہ نماز جو قصر پڑھتے ہیں 2 رکعت ہیں، اگر ہم پوری پڑھ لیں تو گناہگار ہوں گے.
لیکن روزوں کے اندر ہم نہ رکھیں تو ٹھیک، اگر رکھ لیں تو گناہگار کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں تو مطلقاً قصر کا حکم دیا، اس میں کوئی دوسری آپشن ہمیں نہیں دیا کہ تم اختیار کر لو، لہذا وہاں تو ہمیں 2 ہی پڑھنی ہوں گی، 4 پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ اور روزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں رخصت دی وہیں آگے ارشاد فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر یہ کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے حالت سفر میں بھی بہتر ہے۔ اس لیے بخاری کی روایت ہے کہ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں جب ہم غزوات میں دوران رمضان جاتے تھے تو بعض لوگ روزہ رکھتے تھے، بعض نہیں رکھتے تھے، رکھنے والے نہ رکھنے والوں کو ملامت نہیں کرتے تھے، نہ رکھنے والے رکھنے والوں کو ملامت نہیں کرتے تھے، لہٰذا اجازت ہوگی۔ صحیح۔ لاؤڈ اسپیکر کا مسئلہ پوچھا، اس میں سب سے پہلے تو مختصر میں علت عرض کر دیتا ہوں کہ کیوں اس پر نماز کی حرمت کا یا فساد کا حکم لگایا جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب جماعت ہو رہی ہو تو مقتدی کے لیے لازم ہے کہ صرف اپنے امام کی آواز پر ہی رکوع سجود کرے گا۔ صحیح۔ اگر غیر امام کی آواز پر رکوع سجود کر کے اس کا گویا کہ لقمہ قبول کر لے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب وجہ اختلاف یہ ہے کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جب امام اسپیکر میں اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کی آواز ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ مشین کی اپنی آواز ہے جو اسپیکرز کے ذریعے مقتدیوں تک جا رہی ہے، امام کی آواز نہیں ہے، یا اس پر اگر رکوع سجود ہوگا تو غیر امام کی آواز پہ رکوع سجود ہوا، لہذا نماز فاسد ہوگی۔ اور جو جواز کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امام خاموش رہے، مشین بول کے تو بتائے، یہ تو امام کی آواز کو آگے پہنچانے کا آلہ اور ذریعہ ہے، لہذا حقیقتاً لوگ امام کی آواز پر ہی رکوع سجود کر رہے ہیں، ان کے نزدیک جواز کا حکم ہے۔ یہاں پہ نزاع اٹھانے کے لیے، جھگڑا اٹھانے کے لیے آسان سے عرض کر دیتا ہوں، اعلیٰ حضرت نے خود یہ اصول نقل فرمایا ہے کہ جب کسی ایک مسئلے پر اکثر فقہا متفق ہو جائیں، علماء کی اکثریت اس طرف ہو جائے تو اسی کو اختیار کر لینا چاہیے۔ تو آج 98% مسجدوں میں اسپیکر پہ ہی نماز ہو رہی ہے، اور 2% کوئی آپ کو ایسے نظر آئیں گی جو نہیں ہو رہی ہے، تو بہرحال وہ اگر احتیاط کی بنا پہ کر رہے ہیں تو ہم قابل ملامت تو نہیں کہیں گے، لیکن بہتر یہ ہے کہ امت کو انتشار سے بچانے لیے اکثریت کی طرف رجوع کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ ایک کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون سا اور کہاں سے بات؟ تسلیم بھائی، میں انڈیا سے بات کرتا ہوں، مبین بھائی۔ جی مبین بھائی، کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہو؟ الحمدللہ، دعا ہے آپ کی۔ جی، کیا کہیے گا؟ اللہ کا شکر ہے، آج 3 سال کے بعد فون لگا ہے میرا۔ خوش آمدید آپ کو۔ بھائی آپ کا پروگرام شہری ٹائم دیکھتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے، ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ آپ لوگ کو کامیاب رکھے اور صحت مند رکھے۔ آمین آمین۔ اور آپ کا یہ جو تراویح کا پروگرام آتا ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھا آ رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ ابھی پہلی بار ہم نے ایسا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا۔ ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ اگر میں صرف اپنی انفارمیشن کے لیے کریکٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر کوئی فقیر کھلانا چاہے اس کے بجائے تو اس کا کیا ہوگا؟ 2 ٹائم کا ہوگا؟ اور اگر امریکن پاکستان بھیج سکتے ہیں ہم اس کے پیسے؟ ایک تو یہ پوچھنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر بھیجیں گے تو امریکہ کے حساب سے پیسے بھیجیں گے یا پاکستان کی جیسے فقیر 2.5 کلو کے حساب سے؟ میں سمجھ گیا، بالکل آپ کو بتاتے ہیں، بہت ہے کال کرنے۔ جی مفتی صاحب۔ جی ہاں، ایک یہ لے لیتے دیکھیں، شرعی عذر کے ساتھ ہم نے عرض کیا کہ وہ شرعی عذر آئندہ مستقبل میں کبھی ختم نہ ہونے پہ یقین بھی ہو تو فدیے کی صورت ہے۔ اگر ایسا ہے کہ بعد میں افاقہ ہو جائے گا تو پھر قضا ہی کرنی ہوگی۔ بالکل اگر فدیہ دیتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ دیں، فقیر کو بھی کھلا سکتے ہیں، تو کسی بالغ کو 2 ٹائم اگر پیٹ بھر کے کھلا دیں گے تو فدیہ ادا ہو جائے گا۔ اور پاکستان بھی پیسے بھیج سکتے ہیں لیکن حساب امریکہ والا ہوگا۔ ایک بھائی نے کوشچن کیا تھا کہ گندم کے بدلے ادھار بیچنا یہ کیسا ہے؟ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث طویل بیان فرمائی جس میں یہ ہے ایک کہ مثلاً یدن
پھر موزونی چیزیں ہیں جن کو وزن کر کے بیچتے ہیں، اگر ان کو آپ بیچنا چاہیں تو ایک جنس کو ہم جنس کے بدلے میں بیچیں گے، دوسرا نقد، اگر ادھار بیچیں گے تو سود متحقق ہو جائے گا۔ اب ان کا سوال یہ ہے کہ بینک کے پہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ دے کر اس پہ پروفٹ لیتے ہیں، تو منع ہے، گندم منع ہو گئی۔ وہ اس لیے ہے کہ روپیہ موزونی چیز نہیں ہے، وزن کر کے نہیں بیچتے، اس کو حکم ایک علیحدہ حکم ہوگا، ان احکامات جدا گانا ہے۔ مفتی صاحب، جو آج ایک بہت اہم ٹاپک پر ہم نے ڈسکشن کی ہے، جب ایک چیز معلوم بھی ہے کہ یہ صحت کی خراب ہے، آپ لوگوں نے فرمایا شریعت نے بھی اس کو ناجائز قرار دیا، حرام، کہ یہ کہ عشق الہی کا نشہ، محبت اللہ اور اس کے رسول، کیا بات، سبحان اللہ، معرفت کا نشہ، تو یہ اتنی چیزیں ہیں کہ اس کی طرف اگر ہم رجحان کریں، رہا یہ کہ ختم کرنے کے اسباب تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ شروع کس طرح ہوئے۔ اگر بری صحبت سے شروع ہوئے ہیں تو ان صحبتوں کو لازمی چھوڑنا پڑے گا۔ قرآن حکیم نے یہ اصول بتایا ہے، زنا کو منع کیا مگر زنا سے قریب جانے کو بھی منع کیا کہ اس زنا سے قریب جانا بھی حرمت ہے، اس صحبت سے بچا جائے۔ جی ہاں، بالکل اسی طرح یہ چیزیں جب ہم جانتے ہیں کہ ہماری عقل کو، ہماری صحت کو، ہمارے معاشرے کو چیز کو نقصان دے رہی ہیں، تو ایسی ریاستوں میں حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسی چیزوں کو بھرپور طور پہ کنڈیم کریں اور اس کے ساتھ پابندی عائد کریں، تو ہمارا معاشرہ ان مصیبتوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ صحیح ناظرین، جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ ان تمام نشوں کے مقابلے میں وہ نشہ جو عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نشہ ہے کہ دنیا کا ہوش ہے نہ عقبہ کا ہوش ہے، کیا جانے کس جہاں میں تیرا بادہ نوش ہے، کیا جانے کس جہاں میں تیرا بادہ نوش ہے، اور کافی ہے یہ پتہ میری لوح مزار پر، کافی ہے یہ پتہ میری لوح مزار پر، بیدم تیرا غلام ہے حلقہ بگوش ہے۔ آج گفتگو نشے کے حوالے سے ہو رہی تھی، اور آخری جو پیغام مفتی صاحب نے دیا کہ ان تمام نشوں کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں کا نشہ دے کر دیکھیے، وہ نشہ کیسا ہے، وہ معرفت الہی کا نشہ کیسا ہے، وہ اپنا کر دیکھیے، وہ اختیار کر کے دیکھیے، پھر لطف دیکھیے زندگی کا کہ آپ دنیا کے پیچھے جاتے ہیں، لیکن جب آپ اللہ اور رسول کی طرف جائیں تو دنیا آپ کے پیچھے جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کر کے دیکھیے۔ ہم گفتگو آج جن نشوں کے حوالوں سے کر رہے تھے اس میں بہت ساری چیزوں کو جائز بھی قرار دیا گیا، لیکن یقیناً اس کی جو اس کے عیوب ہیں اس پر بھی بات ہوئی کہ یہ معیوب لگتا ہے کہ ہم کسی چیز کو اپنی مجبوری بنا لیتے ہیں، تو بہر طور وہ چیزیں جو حرام ہیں اس سے یقیناً اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز اس انداز میں کرنا ہے کہ اسے حرام جان کر کہ اللہ اور اس کے رسول نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں آئیں گے، ہم لوٹ رہے ہیں۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ۔ آج کی سنہری بات، چونکہ اب پروگرام اپنے اختتام کی جانب جا رہا ہے، آج کی سنہری بات روایات میں آتا ہے کہ دائی حلیمہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لوری سنایا کرتی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی بہن شیمہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لوری سنایا کرتی تھیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس نے ایک تحقیقی رپورٹ جاری کی
کہ لوری کے کیا اثرات بچے پر پڑتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سنتیں جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دائی حلیمہ اور شیمہ کے حوالے سے روایات میں ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لوری سنایا کرتی ہیں، اور خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد شفیع قاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لوری لکھی ہوئی بہت مشہور ہوئی۔ آج ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یہ بتا رہی ہے کہ اس لوری کے اثرات بچے پر کس طرح کے پڑتے ہیں۔ بچہ جب لوری سنتا ہے تو ماں سے اس کی قربت کا احساس اس کے قلب میں اور ذہن میں جاگنے لگتا ہے۔ وہ بچہ جو اپنے والدین کے ساتھ بالخصوص اپنی والدہ کے ساتھ سوتا ہے اس کے اندر ایک خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، اور جو بچہ اپنی ماں کے بغیر سوتا ہے اس کے اندر احساس سے کمتری پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ بچہ ان ذہنی صلاحیتوں کو اپنی استعمال نہیں کر پاتا کہ جس طرح وہ بچہ جو اپنی ماں کی گود میں لوری سنتا ہوا سوتا ہے۔ لوری ایک قربت کی علامت ہے، محبت کی ایک علامت ہوا کرتی ہے، تو یہ محبت کی علامت اس بچے کی ذہنی صلاحیتوں نکھارنے میں بہت زیادہ مؤثر ثابت ہوا کرتی ہے۔ آج ہمیں یہ میڈیکل سائنس بتا رہی ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ایک تحقیقی رپورٹ جاری کر کے آج بتا رہی ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بات ہمیں بتا دی تھی۔ پھیلائے ہوئے گوشہ دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ میں تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الحاج محمد یوسف میمن انشاءاللہ آخر میں ماں کی شان میں کلام پڑھیں گے جس کی بہت زیادہ فرمائش کی گئی۔ کل تک اپنے میزبان تسلیم صابری کو اجازت دیجیے۔ تسلیمات۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں، مانگتی ہی کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے، مانگتی ہی کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے، اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں، اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں، کب ضرورت ہو میری بچے کو اتنا سوچ کر، کب ضرورت ہو میری